اور گزارش کروں گا شاید آج اس بہرام نگر کا یہ آخری پروگرام ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں، دور دور بیٹھے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے تشریف لے آئیں، صحابہ کی سنت پر عمل کریں، امام حسین کی محفل کو خوبصورت بنائیں. پہلے جو آ جائیں وہ پہلے آگے آ جائیں. آگے کی صفوں کو پورا کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے اور صحابہ کی سنت ہے. آگے بڑھیں اور اپنے ثواب کو بڑھائیں. آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی راہ میں آگے بڑھنا، ثواب میں بھی آگے اور امام حسین کے چاہنے والوں میں بھی سب سے آگے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آئیے کلام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے اسی لیے کہ آپ نے بہت سارے بیانات سنے، بہت ساری نعتیں اور بہت ساری منقبت الگ الگ انداز میں آپ نے سماعت فرمائی، لیکن امام حسین کی محبت اور ان کی الفت کا درد جن کے دلوں میں ہوا کرتا ہے، جن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتا ہے، ان میں عاشق کن اشعار اس طریقے سے نظر کرتے ہیں. کہہ دیجئے سب مل کر یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر، 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 مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر، مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر. اور عاشق رسول کیا کہتا ہے کہ تیروں تبر سے چھلنی بدل پھر بھی دیکھیے، تیروں تبر سے چھلنی بدل پھر بھی دیکھیے، میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر، میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر. ہے جان نثار آپ کے جتنے شہید گئے، ہے جان نثار آپ کے جتنے شہید گئے، ہے جان نثار آپ کے جتنے شہید گئے، کربل میں آج بھی وہ ہیں تارے زمین پر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم حضرت حافظ و قاری انوار اللہ صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کہہ دیجئے سبحان اللہ اور محبت سے. اور دیکھیے عاشق رسول کیا کہتا ہے کہ جو امام حسین کے چاہنے والے تھے اور رہتی دنیا تک قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب لوگ ذکر کرتے رہیں گے. کیا کرتے رہیں گے؟ عاشق کہتا ہے کہ سارے یزید مٹ گئے حیدر کے لال کا، سارے یزید مٹ گئے حیدر کے لال کا، سارے
یزید مٹ گئے حیدر کے لال کا. سنو چرچا ہے آسمان پر، چرچا زمین پر، چرچا ہے آسمان پر، چرچا زمین پر. جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر. اور جب حضور تشریف لائے تو سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا اور حضور کے ہاتھ پر اپنی بیعت کی اور سب کچھ حضور کے نام پر نچھاور کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، اس پر ایک عاشق رسول نے ایک مصرع لکھا ہے کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جنگ کے لیے بلایا اور جس کے پاس جو موجود تھا وہ حاضر ہوا، لیکن عاشق رسول ایک مصرع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ ابو بکر تیرے عشق پر، ابو بکر تیرے عشق پر فرمان گک ہوا. ابو بکر تیرے عشق پر فرمان گک ہوا. ابو بکر تیرے عشق پر فرمان گک ہوا. کیا ہوا کہ کپڑا ہے ٹاٹ زیب تن فرشتے فرشتے زمین پر. کپڑا ہے ٹاٹ زیب تن فرشتے زمین پر. جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر. اور خیبر کی جنگ میں علی نے، خیبر کی جنگ میں نبی نے ناد علی پڑھا. خیبر کی جنگ میں نبی نے ناد علی پڑھا. پھینکا اکھاڑ کر علی نے دروازہ زمین پہ. پھینکا اکھاڑ کر علی نے دروازہ زمین پہ. جب آ گئے حسین کے نانا زمین پہ. کہہ دیجئے محبت سے اور تڑپ کر کہہ دے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار آپ نے نعت کے سماعت فرمائے اور اس کے بعد درود و سلام کے. حضرت کو پیش کرنے سے پہلے چند اشعار سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر نظر کرتے ہیں. عاشق صادق کچھ یوں بھی کہتا ہے، ذرا کہہ دیجئے محبت سے ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ، اور کہہ دیجئے محبت سے یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمانے میں اگر دیکھی شہادت آپ کی دیکھی. ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے، ذرا ماحول بنائیں، کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ زمانے میں اگر دیکھی شہادت آپ کی دیکھی. حقیقت کھل گئی جب سرزمین کربلا کی دیکھی. حقیقت کھل گئی جب سرزمین کربلا دیکھی. تجلی روشنی دیکھی. دیارے کربلا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی. دیارے کربلا دیکھا، مدینے
دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی فرمایا مصطفیٰ نے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ صحابہ نے یہی گفتار جب سرکار کی دیکھی غلامان محمد کی زباں پر نعت یہ دیکھی تو مل کر بولیے نا کہ دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی یزیدی فوج کے سالار نے سچ بات یہ دیکھی یزیدی فوج کے سالار نے سچ بات یہ دیکھی کرامت بھر نے جب پیارے حسین پاک کی دیکھی شجاعت ہی شجاعت جب علی کے لال کی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی کہا عباس نے بھائی حسن حسین مجھ کو اجازت دو کہا عباس نے بھائی حسن مجھ کو اجازت دو علی اصغر سکینہ کی بلکتی پیاس جو دیکھی کٹے بازو چھدا سینہ تو صورت یار کی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی غدیر خم کے موقع پر علی نے بات یہ دیکھی وہی وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام من کنتو مولا فہذا علی المولا یہ فرمان نبی پیارے رسول پاک کی دیکھی یہ حکمت جب صحابہ نے میرے سرکار کی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی مدینے سے جلا جب قافلہ سوئے حرم پیارے لبوں پر خاموشی سرکار کے جب لال نے دیکھی وہ مکہ میں پہنچ کر بھی نہ صورت یار کی دیکھی بولو نا مل کر دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی نبی کی سنتوں سے پیار جن کو ہے سنو اشرف وہ دین حق نہ گرنے دے شجاعت آپ کی دیکھی جو نیزے پر تلاوت تھی بلند جب آپ کی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے اور آخری مصرع ذرا تڑپ کر کہتے یا رسول اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مچل کر کہتے
کہ یزیدی مٹ گیا برباد ہو گیا بے شک زمانے نے نگاہوں سے ہر ایک سچ بات ہے دیکھی کٹے سر سے منور روشنی ہی روشنی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے کربلا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی. اور محبت سے کہتے ہیں اب بلا تاخیر حضرت قاری انوار اللہ صاحب قبلہ آپ کے اور ہمارے درمیان ہوں گے. ہم خاموش نہیں رہیں گے اس نیت کے ساتھ. ذرا کہہ دیجئے ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ, اور محبت سے کہتے ہیں یا حبیب اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے جس میں حسین اور حسن پھول. آئیے وہ بات سن کر اپنے دلوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائیں. اپنے مہمان کو دعوت سخن دیں اور اپنے آواز کو بلند کر کے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صداؤں سے ان فضاؤں کو گونجیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنی دعوت اسلامی, قاری انوار اللہ صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. ممبر رسول پہ جلوگر عالم دین فاضل نبیل حضرت مولانا عباس علی نوری صاحب, مدحہ خان رسول, بلبل باغ مدینہ علی جناب رضا اشرفی صاحب, علماء اہل سنت, حاضرین ذکر شہدائے کربلا, پردہ نشین خواتین, مائیں بہنیں,
ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کریں، اس سے قبل ہمارا آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس بے کسا چار ساز درد مندہ حضور رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس انداز سے میں آپ کو ہدیہ درود و سلام پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند عقیدت و محبت سے آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں جو آئے کریمہ کی میں نے تلاوت کی، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے، ہم تمام کو حق سن کر اس پر عمل دعوت عمل کے نیک توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آپ حضرات گزشتہ 10 دنوں سے بحمد تعالی بالکل دل جمعی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، اپنی ذہنی بیداری کے ساتھ یہاں پر آپ حاضر ہوتے رہیں اور ذکر شہدائے کرب و بلا آپ نے سماعت فرمائی، واقعات کربلا، حالات کربلا، پیغام کربلا اور اہل بیت مطہرات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی آپ نے ان کا ذکر خیر کیا۔ عزیزان گرامی، چونکہ آج کی ہماری محفل جو ہے یہ اختتامی محفل ہے اور انشاءاللہ تفصیلی طور پر جیسا آپ سے کہا گیا تھا کہ شہادت کی پوری داستان جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، ساری شہادتیں پڑھی جائے گی، اور اگر آپ کی ذہن میں کل کی باتیں گفتگو محفوظ ہوگی تو آپ کو خبر بھی ہوگی کہ ہم نے کل کہاں تک شہادتوں کا ذکر کیا۔ عزیزان گرامی، آج خطاب سے پہلے میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش کروں، اور اس امید کے ساتھ کہ ایک جوش، ایک آپ پوری ذہنی طور پر بیداری کے ساتھ یہاں پر حاضر رہیں۔ اور میں نے گزشتہ وقت بھی آپ کو کہا تھا، لوگ آتے رہے جاتے رہے، والنٹر اپنا کام کرتے رہیں، آپ ساری توجہ چھوڑ کر گنبد خضرا سے لو لگا لیں، کربلا والوں سے لو لگا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کا یہاں کا بیٹھنا جو ہے وہ بالکل روحانی طور پر بارگاہ امام علی مقام امام حسین میں حاضری کا سبب انشاءاللہ بن جائے گا۔ آئیے مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دین پناہست حسین، سرداد نداد، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین۔ پورا مجمع پڑھیں، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ امن کا مہرباں بھی
امن کا مہرما بھی جو شاہ کا شاہ ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ، میرا مولا مولا حسین ہے، 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 جو ہوا نواسۂ مصطفیٰ، جو ہوا نواسۂ مصطفیٰ، وہ علی کا بیٹا حسین ہے، وہ علی کا بیٹا حسین ہے، جو یزیدیت کو فنا کرے شہ کربلا وہ حسین ہے، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، میرا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، کیا سناؤں واقعہ کربلا، کیا سناؤں واقعہ کربلا، ہائے تیر نے کہاں لگا، ہائے تیر نے کہاں لگا، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، وہ حسین سر تھا کٹا ہوا، وہ حسین سر تھا کٹا ہوا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، وہ جو کر گیا وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، جو در حسین پہ آ گیا، جو در حسین پہ آ گیا، ساری منتیں وہ ہے پا گیا، ساری منتوں کو وہ پا گیا، یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، جو سخاوتوں کو سکھا گیا، جو فقیر کو کرے بادشاہ، جو فقیر کو کرے بادشاہ، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، یہ وظیفہ ہے میری نوکری، یہ وظیفہ ہے میری نوکری، میں پڑھوں گا نا دے علی علی، میں پڑھوں گا نا دے علی علی، میں پیوں گا جام قلندری، میں پیوں گا جام قلندری، میں لگاؤں نعرہ حیدری، میں لگاؤں نعرہ حیدری، دو جاگر عشق میں یہ صدا، دو جاگر عشق میں یہ صدا، وہ جو مل گیا وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ اور بابا سے برم درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خوان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا
اے دشمنان اہل بیت، اور کس زبان سے ہو بیانی عز و شان اہل بیت، کس زبان سے، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ گئے مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ گئے مدح خوان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ عزیزان گرامی، اہل بیت مطہرات کا ذکر مسلسل ہم کر رہے ہیں۔ آقا کریم کے فرمان کی روشنی میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حضور رحمت عالم نے فرمایا وہ کل اہل بیت کی محبت میں جنت میں ان کے ساتھ قریب ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر؟ یہ اہل بیت کی شان اور بالخصوص خاص کر امام علی مقام امام حسین کے حوالے سے، یہ شہدان کربلا کے حوالے سے، یہ اللہ کی راہ میں ہر اس شہید کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان نہ کہو۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں انتقال کر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اس کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، تو وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ انہیں زندہ ہوتے ہیں، اور یہ تمہارے شعور میں آنے والا نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور پھر آگے فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے آزمایا جائے گا، لا خوفی۔ پھر فرمایا گیا مال کی وجہ سے آزمایا جائے گا، پھر فرمایا اولاد کی کثرت کی وجہ سے، اور تمہارے پھلوں کی وجہ سے۔ اور یہاں پر مفسرین نے اور مترجمین نے جو فرمایا کہ اس کی تفسیر کے اندر کہ یہاں سے مراد اولاد ہی ہیں، کہ آپ کو خوف سے، مال سے، جان سے، اولاد سے آزمایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام امام حسین علیہ جدہ السلام جو ہیں، آپ جو کربلا کے میدان میں ہیں، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں اگر ہم آپ دیکھیں، بہت ساری شہادتیں ہم کو ملتی ہیں اسلام کے اندر، مگر کیا بات ہے، کربلا کی تاریخ اور کربلا کی شہادت کا چرچا کیوں اتنا کیا جاتا ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ بہت ساری شہادت اسلام کے اندر اور بھی گزری ہیں، مگر جس شہادت جو درد و کرب کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا جو ذکر کیا جاتا ہے، اور آج تک ہر سال جو ہے اس کا وہ جو احساس ہوتا ہے، مگر دیگر شہادتوں کے حوالے سے وہ بات نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے، اہل بیت مطہرات میں آقا کریم علیہ السلام کو حضور رحمت عالم نے امام حسنین کریمین کو اپنی اولاد فرمائی ہے، اور دراصل یہ مصطفیٰ کریم کی شہادت ہی رہی ہے، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جان کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی، اور قرآن میں وعدہ فرمایا اے محبوب تمہیں کفار نقصان نہیں پہنچائے گے، اور تمہاری جان کے جو ہے وہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو ہم یہ نہیں کہتے کہ شہادت کا مرتبہ حضور کو بظاہر نہ ملا، بلکہ شہادت حضور کے قدموں میں جو نہیں پہنچی تو بظاہر طور سے نہ پہنچی، مگر سری شہادت جو کہتے ہیں، اور جہری شہادت، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو امام حسنین کریمین کو آقا نے فرمایا کہ کیونکہ سر سے لے کر جو ہے وہ سینے مبارک تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے، اور سینے مبارک سے لے کر پیر تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے، تو اس طرح حسن و حسین جو ہیں وہ آقا کریم کے شبیہات میں سے تھے، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کے ذریعے وہ شہادت عظمیٰ کا مقام اور وہ شہادت کو مرتبہ حضور
حضور کو بوس قدموں کو بوسہ دینے کے لیے یہ مقام دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت کا مرتبہ بڑا عرف و اعلیٰ ہے۔ امام علی مقام اور کربلا والوں کی شہادت کے اعتبار سے بھی بڑی عظمت والی ہوتی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کو آزمایا گیا تو کسی کو مال سے آزمایا گیا، کسی کو اولاد کے تعلق سے آزمایا گیا، کسی کو دنیا کے خوف کی وجہ سے آزمایا گیا، کسی کو اپنی جان کی وجہ سے آزمایا گیا، مگر یہ کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام اور ایوان و انصار جو ان کے تھے، یہ اہل بیت کا گھرانہ یہ تھا کہ جن کو جان سے بھی آزمایا گیا، جن کو مال سے بھی آزمایا گیا، جن کو خوف کے ذریعے بھی آزمایا گیا، اور جن کو جو ہے اولاد کے حوالے سے بھی آزمایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کی یہ آیت کے جو مصداق ہے، اور دراصل قرآن کی جو صحیح تفسیر اس آیت کی ملتی ہے، تو اگر کوئی امام حسین کو دیکھ لے گا تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ امام علی مقام نے اپنی جان بھی جو ہے وہ اللہ کے سپرد آپ ہی فرما دی۔ امام علی مقام نے اپنے بچوں کی بات آئی تو اپنے پھولوں کو بھی نچھاور کر دیا۔ امام علی مقام نے اس سفر کے اندر اپنے سارے مال کو بھی قربان کر دیا۔ امام علی مقام نے جو ہے وہ وقت کے خوف سے نہیں ڈرے، اس لیے کہ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں جب دنیا کے اندر لوگ خدا سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جب اللہ کا تقوی نکل جاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ حکومت وقتیہ کی طرف سے اگر کوئی مواخذہ نہ کیا جائے اور حکومت وقت کی طرف سے اگر سپورٹ مل جاتا ہے تو پھر لوگ جری ہو جاتے ہیں، لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں، پھر وہ کر دیتے ہیں جنہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ آخر کیا بات ہے، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، ان کی شان و عظمت تو اتنی اعلیٰ تھی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اصحاب رسول بھی اس وقت موجود تھے، مدینے کے جو زائرین تھے وہ بھی موجود تھے، دنیا کے لوگ جانتے تھے روئے زمین پر سب سے افضل و اعلیٰ ذات مصطفیٰ کریم کے گھرانے کی کوئی ہے تو وہ واحد نواسہ امام حسین ہے۔ مگر کیا بات تھی، کوفہ والوں کو، ان شامی لشکروں کو، ان بدبختوں کو، ان یزید پلیدیوں کو سامنے امام حسین کا چہرہ دیکھنے کے باوجود انہوں نے امام علی مقام کو شہید کر دیا، ایوان و انصار کو شہید کر دیا، اہل بیت کے گلہوں عقیدتوں کو شہید کر دیا، اس پھول کے چمنستان کے پھولوں کو جو ہے وہ توڑ توڑ کر شہید کر دیا۔ تو کیا وجہ تھی، کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر ان کے سامنے جو ہے نظروں کے سامنے ہونے کے باوجود انہوں نے جس اعتبار سے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، وہ کیا کرنے جا رہے تھے۔ عزیزان گرامی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس خدا کا خوف نہیں تھا، اور وقتیہ جو ظالم حکومت تھی، یعنی جو یزید پلید حکومت کے دعوے دار ہو کر ان کی پشت پناہی کر رہا تھا، یہ دو چیز جب جس کے پاس آتی ہیں تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور یہی بات تھا دنیا کا اقتدار، دنیا کی لالچ، پیسوں کی ہوس، حکومتوں کی ہوس نے ان کو کوفہ کے میدان میں لا کر کھڑے کر دیا تھا، کربلا کے میدان میں۔ عزیزان گرامی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے حالات بھی آپ دیکھیں کس طریقے کی طرف جا رہے ہیں معاملات۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے جب لوگوں کو خوف ختم ہو جاتا ہے، جب لوگوں کے اندر سے تقوی ختم ہو جاتا ہے، جب لوگوں سے کسی کا خدا کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کی پشت پناہی ہوتی ہے تو لوگ بے خوف نظر آتے ہیں، اور وہ دنیا کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں ایسے یزیدی ہر سال پیدا ہوتے رہے گے، ایسے یزیدی ہر دور میں آتے رہے گے۔ امام علی مقام امام حسین نے کربلا سے جو پیغام دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے حق کبھی اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا، سر کٹا سکتا ہے مگر سر کبھی نہیں جھکا سکتا ہے۔ حق کے آگے باطل کے آگے حق کبھی بھی سرنڈر نہیں ہو سکتا ہے۔ مرد حق کی یہی شان ہے کہ وہ اپنے سر کو تو کٹا سکتا ہے مگر سر جھکا نہیں سکتا۔ تو امام علی مقام کا یہ پیغام تھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی تمہیں خوف دلانا چاہے تم خدا کا خوف کرو، تمہیں اللہ کی مدد اور نصرت ضرور شامل حال ہوگی۔ اور یاد رکھنا بظاہر امام شہید ہوتے ہیں، بظاہر امام کا پونکرا کنبا لٹ جاتا ہے، بظاہر امام کا ایک گھر کا ایک فرد اور ایک پھول جو ہے وہ بے دردی سے مسل دیا جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ آج تک زندہ ہے اور کربلا کا پیغام آج بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ بظاہر امام حق پر ہونے کے باوجود آپ شہید ہوتے ہیں اور پورا کنبا لٹ جاتا ہے، مگر حق پہ شہید ہونے کے باوجود بھی آج بھی اللہ رب العزت نے وہ فتح عطا فرمائی ہے، اور دنیا دیکھ رہی تھی یزید پلید کو کہ اس کے تو بظاہر جو ہے وہ اس کو کامیابی مل گئی، مگر ہم دیکھتے ہیں بتائیں کہاں ہے یزید کا نام، اس پلید کا نام، بدبخت کا نام کون رکھنا چاہتا ہے؟ حسین کے نام کی شان یہ ہے، حسن کے نام کی شان یہ ہے، قیامت تک ایک نہیں اگر کسی بھی گھر سے اٹھائیں تو انشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں غلام حسن اور حسین آپ کو ملتے نظر آئے گے، ایک یزید نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو یزید کے تابع دار آج کل کے فرقے امت مسلمہ میں گمراہیت پیدا کر رہے، یزید کو جنتی ثابت کرنے والے، وہ بدبخت جس کو یزید کی حمایت میں کھڑے گئے، مگر ان سے بھی کہہ دو بتاؤ نا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھیں گے تو وہ بھی شرما جائے گے، ڈر جاتے ہیں، نہیں بات کچھ کرتے ہیں مگر حال یہ ہے
کہ یزید کا کوئی نام و نشان نہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے جو پیغام دیا، کل ہم نے شہادتیں سنی، ہم جو سننے بیٹھے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اور تصورات کی دنیا میں جائیں۔ آج میرے اور آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ جس کا اگر کسی کا ایک کا انتقال ہو جائے، اگر باپ کا انتقال ہو جائے، گھر سے باپ بوڑھا ہو، عمر ضعیفی کو پہنچ چکی ہو، پیٹھ خم ہو چکی ہو، بال سفید ہو چکے ہیں، باپ کمزور ہو چکا ہے، ماں کمزور ہو چکی ہے، بستر مرگ پہ تڑپ رہے ہیں، بیٹا جانتا ہے، بیٹی جانتی ہے، اولاد جانتی ہے، ان قریب اللہ کی رحمت کو پیارے ہونے والے ہیں، مگر جیسی باپ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بیٹا صدمہ برداشت نہیں کرتا، غم برداشت نہیں کرتا، پورا گھر ساتھ میں ہے، قبیلے والے ساتھ میں ہیں، خاندان والے ساتھ میں ہیں، اور اس کو حوصلہ دے رہے ہیں، سب مل کر آئے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، جب ایک جوان بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو اٹھاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، اپنی ماں کے جنازے کو اٹھاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے دنیا کی سب سے قیمتی دولت، دنیا کی سب سے قیمتی متاع، دنیا کی کم سے قیمتی لا قیمت دولت آج اس سے حد جا چکی ہے۔ وہ مائیں جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، وہ باپ جو رات میں کروٹ کروٹ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اے مسلمانان عالم، آپ ذرا غور اور تصور کریں، تصور کی دنیا میں جائیں، حقیقت سے آشنا ہو جائیں۔ اگر کسی باپ کے پاس جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تو پھر باپ کا کیا حال ہوگا؟ اگر باپ بوڑھا ہے پھر بھی اس کے باوجود اولاد کو زخم ہوتا ہے، اولاد کو صدمہ پہنچتا ہے، اولاد کو درد ہوتا ہے۔ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر سوچے اگر باپ بوڑھا ہے اور جوان انتقال کر جائے، جوان کسی حادثے میں موت کا شکار ہو جائے تو پھر باپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اب باپ کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، باپ اندر سے پورا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، میں تفصیلی خطاب کی طرف نہیں جاؤں گا، زیادہ تمہیدی کلمات نہیں باندھنا چاہتا ہوں، صرف آپ کے تصور کو امام علی مقام کے کربلا کے میدان میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانان عالم، 10 دن سے ذکر حسین کرنے بیٹھے ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا حصول کرنا چاہتے ہیں؟ امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر اپنے سر مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کے لیے بہا کر اسلام کے چمن کی آبیاری فرما دی۔ وہ کس لیے کی تھی اور ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ آج مقصد کو آپ کو سمجھنا ہے۔ امام علی مقام کے اس کربلا پر پہنچے، ایک سے لے کر صبح تک ہم نے کل سماعت کیا کہ یوم عاشورہ کی جب صبح کی فجر کی نماز ہوئی اور اس کے بعد بغل بچا دیا گیا، اور جنگ کا میدان میں جب جس طریقے سے آسمان نے دیکھا اور یہ فلک نما آسمان تھا، چشمے فلک بھی برداشت نہ کر سکی ہوگی، زمین بھی تھرا رہی تھی۔ کربلا کا وہ دن قیامت تک آج تک نہ دیکھا جائے گا، نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہوگا۔ کئی انبیاء آ کے چلے گئے ہیں، ان پر اللہ رب العزت نے آزمائش لی ہے، ان کے اولادوں کی آزمائش لی ہے۔ ہم نے دیکھا جناب ابراہیم کی آزمائش لی گئی، کیونکہ خلیل بنا کر بیٹے گئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ اپنا لگتا جگر جو ہے، ایک بیٹا جو تمہارا پیارا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ جناب اسماعیل ابراہیم جو ہے اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے، اللہ کے لیے خلیل تھے نا، کہ جو اس کو چاہے اپنا لٹا دیا۔ کہا میرے مولا قل ان صلاتی نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرے روزے، میری زندگی، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے ہیں۔ مگر اس کے باوجود اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا دے دیا اور ان کی قربانی کو بھی قبول کیا اور انہیں اپنا خلیل بنایا۔ مگر آپ دیکھیں قیامت تک نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ پہلے کسی نے اور چشمے فلک نے دیکھا ہوگا اس موقع کو، اس واقعے کو، اس نظارے کو کہ امام علی مقام کربلا کے اندر 56 سال 5 ماہ 5 دن کے ہیں، اور پھر یہ ہے بزرگی بھی آج جو کہ آپ کے اوپر شباب پر ہے، اور یہ عالم ہے کہ گھر کا ایک ایک ایوان و انصار شہید ہو رہا ہے۔ پہلے رفقائے اہل بیت شہید ہوتے ہیں، پھر محبان اہل بیت شہید ہوتے ہیں، پھر اجلہ صحابہ جو حضور کے صحابی تھے، جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگیں کی تھیں، جو حضور کی رفاقت والے صحابہ تھے، جو امام حسین کے چہیتے تھے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے جو حضرت ام بنین کے تعلق سے ان کے نسبت سے تھے، وہ بیٹے سارے شہید ہوتے ہیں۔ اولاد علی شہید ہو رہے ہیں، اولاد عقیل شہید ہو رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے ہیں، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم محمد شہید ہوئے ہیں۔ کربلا کے میدان کے اندر ہم نے سنا حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد سب شہید ہوتے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ایک ایک کر کے امام حسین میدان کرب آلا سے امام علی مقام لاشیں مبارک اٹھا کر لاتے تھے، ایک ایک کا لاشا اٹھاتے تھے۔ وہ بدبخت یزید پلیت ایک ایک کو قتل کرتے تھے، شہادت کے منصب پر فائز شہید کرتے تھے، اور اس کے بعد کہتے حسین آؤ اپنے بھتیجے کو لے کے جاؤ، حسین آؤ اپنے بھانجے کو لے کر جاؤ، حسین آؤ اپنے بھائی کو لے کر جاؤ۔ آپ اندازہ کریں ایک بیٹے سے اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور مل کے پورا محلہ جنازہ اٹھائیں
تو پھر بھی بیٹے سے کاندھے پر جنازہ نہیں اٹھتا ہے، بیٹا برداشت نہیں کرتا ہے۔ ایک باپ کے اگر بوڑھے کاندھے پر بیٹے کا جنازہ آ جائے تو وہ باپ کی حالت آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر۔ سوچے میرے امام کی عظمتوں پر قربان، اے امام ہماری کروڑوں جانے، ہماری نسل قیامت تک آپ پر قربان۔ امام کے حوصلے کو تو دیکھے، امام کربلا کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 یہاں تک کہ 70 لاشیں مبارکہ اٹھا اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں۔ سوچے امام پر کیا گزرتی ہوگی، امام کس حالت میں ہوگے۔ جوان بیٹا امام حسن کی یاد کو اٹھا کر لا رہے ہیں، وہ حسن کی یاد جو آخری یاد تھی حسن کی، اس کو بھی اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر، کل تک ہم نے سماعت کیا امام علی مقام کے وہ بیٹے جنہیں دنیا کیا کہتی ہیں، ارے ہم شبی مصطفیٰ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کو ہم نے سماعت کیا کہ کیسے نوجوان بیٹا تھا۔ کون چاہتا ہے آج کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے سے رخصت ہونے کے لیے گوارا نہیں کرتی۔ میری پردہ نشین مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے تو سنیں۔ میں بھی اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میری والدہ پریشان ہو جاتی ہے، اگر کبھی طویل سفر پر نکل گیا تو، اور دور رہنے کے بعد ماں باپ کا احساس بھی ہر اولاد کو ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں علی اکبر جیسا خوبصورت نوجوان، 18 سال کا جوان بیٹا، زندگی کی کمائی ایک باپ کے لیے یہی ہوتی ہے، مگر جب میدان کارازار میں گئے علی اکبر تو امام علی مقام امام حسین نے جو ہے دین متین کی خاطر علی اکبر کی قربانی کو بھی پیش کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ جوان علی اکبر گئے، کل ہم نے وہاں تک شہادت سنی کہ طارق جیسے بڑے بڑے پہلوان آپ کے مقابلے میں آئے، حیدر کرار کے شیر کے مقابلے میں، حضور کی آل کے مقابلے میں، اہل بیت کے پھولوں کے مقابلے کے اندر کسی کی تاب نہ ہوتی تھی کہ آپ کا مقابلہ کریں، سب جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، آپ سب کے چھکے چھڑا دیتے، کچھ کے پشتے لگا دیتے۔ یہ جوان علی اکبر کی جوانی اور پھر اس میں قوت حیدری اور پھر نالے حضور کے خون کا اثر، اللہ اللہ۔ حضرت علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آواز دی جاتی ہے حسین آؤ اپنے بیٹے کو لے کر جاؤ۔ امام حسین اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ مبارک پر لاشوں کو اٹھاتے ہیں، ایک ایک کے سینے کو سینے سے چمٹا کر آپ لا کر خیمے میں جو ہیں وہ لاشیں رکھ رہے ہیں، ایک کے اوپر ایک لاشیں رکھی گئی ہیں، اور لاشیں بھی کیسی کٹی پٹی لاشیں۔ کل ہی میرے رشتے دار کہہ رہے تھے کہ ایک نوجوان جو ہے ان کے گھر کا، اس نے ریلوے ٹریک پر ایک ایکسیڈنٹ دیکھا کہ کٹ چکا تھا کوئی بندہ، تو اس کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئے، 2 دن تک وہ کہتے وہ منظر سامنے سے نہ گیا، اور وہ بڑے بے چین تھے۔ یہ آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ سوچیں اہل بیت کے گھرانے کو جب شہید کیا جا رہا تھا، اتنے بدبخت تھے ظالم، نیزوں کے وار کرتے، تیروں کے انوار کرتے، نیزوں کے انی سے بدن کو چھننی چھننی کرتے، زخم تلواروں کے وار کے تھے، لاشیں کٹی پٹی ہوتی۔ امام علی مقام امام حسین ان کو لا کر رکھتے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں اب بات کس کی تھی؟ حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ جو ہیں، میں نے کہا تھا شہادتیں آگے پیچھے بھی ہوگی، مختلف کتابوں میں الگ الگ طریقے سے پیش کیا گیا ہے، مگر بہرکیف شہادتیں سب اپنی جگہ صحیح ہیں، اور ہم خطاب بھی اس اعتبار سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو شہادت کے معاملات کو بھی سمجھ میں آئے کہ پہلے کس کی کرنا ہے پھر کس اعتبار سے کرنا ہے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت سے پہلے حضرت ہیں عباس علمبردار کی شہادت ہوئی یا پھر ان کے بعد ہوئی، مگر بعد کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عباس کیونکہ علمبردار تھے۔ جب حضرت عباس خیمے میں تھے، حضرت بی بی سکینہ اور پھر ام رباب جو تھی، اور شہر بانو جو حضور کی زوجہ تھی، اور پھر حضرت زینب جو حضور کی امام علی مقام کی، امام علی مرتبت کی بہن تھی، وہ سب خیمے کے اندر سے علی اصغر کو لے کر آتے ہیں۔ ننھا علی اصغر گئے، آ کر کہتے ہیں حسین یہ اللہ نہیں، ننھا علی اصغر ہیں اور اس کو پیاس لگ رہی ہے۔ سکینہ آ کر کہتی ہیں چچا عباس سے، اے چچا عباس یہ بچہ تڑپ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ حضرت عباس مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں اس کو پانی سے جو ہے اس کو لا کر اس کی پیاس کو سیراب کر دوں۔ آپ جانے لگتے ہیں تو حضرت امام حسین کہتے بھائی عباس تم تو میرے علم بردار ہو، تم اگر چلے جائے گے تو علم کون اٹھائے گا؟ میرے اس جنگ کا علم کون اٹھائے گا؟ میرے خیمے کا کون رکھوالی کرے گا؟ حضرت عباس کہتے ہیں نہیں بھائی اب برداشت نہیں ہوتا ہے۔ سکینہ نے کہا کہ بھائی اس کے بھائی علی اصغر جو ہے وہ سوکھ کر زبان کاٹا ہو گئی ہے پیاس سے، اور بچہ جو ہے وہ تڑپ کر سسکیاں لے کر اب تو آواز بھی نہیں نکلتی۔ جس کے گھر میں چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے وہ بھی اس درد کو محسوس کر سکتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس فرماتے ہیں میں جا کر پانی لے کے آتا ہوں۔ امام علی مقام نے بڑی منتوں کے بعد آپ کو اجازت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جاتے ہیں اور نہر فرات پر اور کہتے ہیں ظالموں بدبختوں تم نے اہل بیت پر پانی بند کیا، تمہیں ذرا سا خوف نہیں ہے؟ تم کیا امید کرتے ہو کل قیامت میں کیا تمہاری شفاعت ہوگی؟ تم کیا آب کوثر پر حضور نہانا تھے، کیا تم کو بھی کوثر کا
کا جام ملے گا. آج تم تڑپا رہے ہو. ان کو پانی دینے کے لیے کہتے ہیں, اپنی حجت تمام کرتے ہیں کہ ذرا سوچو, ہم نبی کے گھرانے والے ہیں, ہم علی کی اولاد ہیں, ہم نبی کے نواسے ہیں, ہم فاطمہ کے لخت جگر ہیں, ہم شہوارے کے حسنین کریمین اور ان کے ہم محب ہیں, ان کے برادر ہیں, تم پانی دو. مگر کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. حضرت عباس ایڑی گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں, خود جو ہے وہ چیرتے ہوئے اندر جاتے ہیں اور پانی پہ جا کر وہاں پہ مشکیزہ پانی کا بھرتے ہیں. ادھر بہت سارے کوفی جو تھے, لایوفی جو بڑے بے وفا لوگ تھے, وہ آپ پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہاتھ میں تلوار ہے, ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے, سب کو وار کرتے ہوئے بچاتے ہوئے مہر فرات پر پہنچتے ہیں. پانی مشکیزے سے بھرتے ہیں اور پھر چلو میں پانی اٹھا کر ہاتھ سے یہ سوچتے کہ میں پانی پی لوں. مگر دل میں خیال آتا ہے ابھی سکینہ بھی پیاسی ہے, ابھی علی اصغر بھی پیاسا ہے, ابھی ایوان و انصار پیاسے ہیں, ابھی گھر کی خاتون پیاسی ہے. آپ فرماتے میں کیسے پانی پیوں. پانی کا وہ چلو جو پانی چھوڑ دیتے ہیں, گھوڑے پر بیٹھتے ہیں. ادھر شمر ذل جوشین دیکھتا ہے یہ کیا ہو گیا. وہ کہتا ہے 3 دن سے ان پر پانی بند تھا اور علی کا شیر, علی کے گھرانے والا, علی کا ایک ایک بچہ جو ہے یہ تو خونخوار شیر کی طرح ہم پر بپا ہو رہے تھے. ارے جب یہ بھوک کے پیاسے ہے تو ان کا یہ حال ہے. اگر خیمے میں پانی جو ہے وہ خیمے حسین میں پہنچ جائے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں روک دو اور کوشش کرو کوئی بھی کہ یہ قافلے کے اندر یہ مشکیزہ نہیں جانا چاہیے, یہ قافلے کے اندر پانی کا جو ہے یہ مشکیزہ نہیں جائے گا. اس وجہ سے کہ اگر یہ مشکیزہ چلا گیا تو کوفیوں تمہارے دھڑوں پر سر باقی نہیں رہے گا, تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے اور یہ لشکر ہمارا جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر یہ پانی کی طاقت ان کو بھی مل گئی تو پھر ہمارا کوئی نہیں ہوگا, ہمارے سر اپنے جگہ پر قائم نہیں رہے گے. پھر کیا تھا, ایک ذرا بول کر ایک بدبخت تھا, اس نے ایک بار ایسے کیا حضرت عباس علمبردار پر. آپ کا ایک جو ہے وہ سینے جو ہاتھ مبارک تھا تو وہ سیدھا ہاتھ آپ کا جو شہید ہو گیا اور جڑ سے وہ اکھڑنے لگا. آپ نے دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیا, مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا, وار بھی کر رہے ہیں, پانی کا مشکیزہ بھی جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں. مگر کیا تھا, دوسرے طرف سے ایک نوفل بدبخت تھا, اس نے ایسا وار کیا کہ یہ ہاتھ بھی کٹ گیا. فوراً آپ نے لپک کر جو ہے اپنے منہ میں سے مشکیزے کو پکڑ لیا, ہاتھ کو جو ہے وہ کٹ رہا تھا اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور پھر مشکیزے کو منہ میں پکڑ کر آپ ایڑی لگا کر اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں. سوچے اور تصور کرے اس خیالات کی دنیا کے اندر عباس علمبردار گھوڑے پر گئے, نہ ایک ہاتھ سے ادھر کا ہاتھ ہے نہ دوسرا ہاتھ ہے, تلوار بھی لگی ہے, گھوڑا چل رہا ہے, خیمے حسین قریب میں ہے. حضرت عباس سوچ رہے ہیں میری بھتیجی سکینہ کی پیاس کو میں بجھا دوں. ایک خواہش اس نے کی اپنے چچا سے, ہر خواہش اس کی پوری کی گئی ہے. آج وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بیہی بھائی اصغر کے لیے پانی مانگتی ہے. آج اس کی خواہش کو پورا کر دوں اور پانی خیمے حسین میں پہنچا دوں. پوری قوت ایمان کی لگا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عباس کا گھوڑا آگے بڑھتا ہے, ایک بدبخت ایسا تیر مارتا ہے, وہ تیر جو جا کے مشکیزے سے جا کر آپ کے سینے میں پیوست ہوتا ہے, سارا پانی نکل جاتا ہے, پانی گر کر زمین پر آ گیا. اس کے بعد آپ کے پر اتنے وار کیے جاتے ہیں, تیروں کے زخم لگتے ہیں, آپ برداشت نہ کر کے کرب کے ساتھ گھوڑے پہ سے زمین پر آتے ہیں اور کہتے بھائی حسین اپنے بھائی عباس کی خبر لو, عباس کی خبر لو, اپنے بھائی عباس کی خبر لو. امام حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. حضرت عباس کی حضرت عباس امام حسین سے کہتے بھائی میں نے سکینہ کی خواہش کو نہیں پوری کر سکا, اس سے میرے سے معذرت طلب کر لینا. امام علی مقام اپنے گود میں لیتے ہیں اور پھر امام حسین کا جملہ تھا بھائی عباس آج تم شہید ہو گئے, میری کمر بیٹھ گئی, میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی تم تھے اور آج تمہاری شہادت اب میرے کمر کو جو وہ مضبوطی نہیں رہی, میں اب خم ہو چکا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین ان کا لاشا بھی اٹھا کر لا کر خیمے میں رکھتے ہیں. اب کیا تھا, حضرت علی اصغر کی شہادت کی بات تھی. پردہ نشین خاتون کہتی ہے حسین یہ بدبختوں نے پانی نہیں دیا عباس کو, تو ایسا کرے تم تو حسین کو لے کر جائے اور ان کو کہے کہ کافر بھی جو ہے تو بچوں پہ رحم کر دیتا ہے, تمہاری دشمنی ہم سے ہے, اس بچے کو 2 گھٹ پانی مل جائے تو اس کی زندگی کی سانسیں باقی رہ جائے گی, ورنہ ہچکیاں سے زبان سوکھ چکی ہے, آواز نہیں نکلتی ہے. شہربانوں کا سینہ جو ہے وہ ام رباب کا سینہ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے. عزیزان گرامی امام حسین کہتے ہیں میں کیسے جاؤں, کہا جائے اس کے لیے جائے. امام حسین لے جاتے ہیں نہر فرات پر, کہتے ظالموں تمہیں مجھ سے مطلب ہے,
तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस नन्हे बच्चे से तो नहीं। और ये नन्हा बच्चा क्या करेगा, ये तो तलवार भी नहीं उठा सकता है। और सुनो सुनो, तुम में का कोई शख्स अगर इसको 2 घुट पानी दे देगा तो इसकी जिंदगी की सांसें बाकी रहेगी। तुम 2 घुट पानी दे दो, तुम भी तो औलाद वाले हो, तुम्हारी तो भी बच्चे भी हैं, तो तुम 2 घुट पानी दे दो कि मैं वादा करता हूँ जो उसे पानी पिलाएगा कल कयामत में अपने नाना से उसे आबे कौसर पे पिलाऊंगा। मगर बदबख्त ये थे कि उनको ना रहा। हुरमिन बिन काहिल जो था इतना बदबख्त था, एक तीर निकाला और वो भी तीर जहर बुझा तीर था, और वो तीर जो शिकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जानवरों के लिए, उसने तीर को खींचा और एक ऐसा तीर मारा कि हजरत अली असगर के जो है वो हुक्म से बेबस होकर इमाम हुसैन के जो है वो बाजू के अंदर जाकर लग गया। खून का फव्वारा निकला। इमाम अली मकाम ने तीर खींचा, अपने हाथों के अंदर उस खून को लिया और फिर अपने चेहरे पर मल लिया और खुदा की तरफ देखकर कहा, मौला ये कुर्बानी भी तू अली असगर की कबूल कर ले अपनी बारगाह के अंदर। हुसैन तेरी रजा पे राजी है। हुसैन अब भी सब्र करता है, मौला तू देख रहा है और मौला तू गवाह है हमारे ऊपर कि जिस तरह हमारे साथ ये मामला किए जा रहे हैं इन यजीदियों के खिलाफ में, मौला तू ही हमारा गवाह है और कल कयामत के अंदर तू ही हमारे हवाले से गवाही देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुसैन इमाम अली मकाम हजरत अली असगर को लेकर आ रहे थे काफिले में। खेमे वाले समझी खातून अली असगर शायद चुप होकर रोते हुए, इसलिए कि शायद किसी ने पानी दे दिया, मगर हुसैन ने लाकर दिया और कहा, देखो अब पानी की जरूरत नहीं, इसलिए कि अब नाना जो है खुद अपने नवासे को अली असगर को जो है वो आब कौसर से सैराब करेंगे। एक कोहराम मच गया। कहां पर? खेमे हुसैन के अंदर। अब क्या था, सब शहीद हो चुके हैं। इमाम बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम अली मकाम के अली औसत बीच के बेटे थे अली अकबर के बाद, उन्होंने देखा सब ऐवान अंसार शहीद हो गए। आप बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पर थे, मतलब बहुत तेज बुखार था, बहुत बीमारी में थे, बहुत तेज शिद्दत का बुखार था, इतने कमजोर और नकाहत थी आपको कि उठा भी नहीं जाता था। आप उठने की कोशिश करते, फिर वापस जमीन पर आ जाते, फिर कुव्वत लगाते, फिर जमीन पर आ जाते। इमाम हुसैन कहते, क्यों बेटा हुसैन, ऐ अली औसत क्यों परेशान है, जिन्हें दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, जिनसे इमाम हुसैन की नस्ल चली है। आप फरमाते, क्यों बेटा क्यों परेशान है? कहा, बाबा अब मैं जंग में जाऊंगा, मैं मैदान जिहाद में जाऊंगा। इमाम हुसैन कहती, नहीं बेटा तुम्हें नहीं जाना है। कहा, आपके होते हुए मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते, मैं जाऊंगा, अली अकबर का बदला लूंगा। मगर इमाम हुसैन कहते, नहीं तुम बहुत बीमार हो, तुम में इतनी कुव्वत ताकत भी नहीं है और अल्लाह की मसलहत भी यही है, बेटा तुम्हें यही रहना है। और फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि तुमसे ही मेरी नस्ल चलेगी, तुमसे ही जो है नस्ल चलेगी। आप वसीयत फरमाते हैं, खुद खड़े होते हैं। अब बारी किसकी थी? इमाम शहसवार की। अब बारी किसकी थी? अली के लाल की। अब बारी किसकी थी? नबी जिसको अपना खून कहते। अब बारी उसकी थी जिसको हुजूर फरमाते, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब बारी उसकी थी जिसको अली हुजूर जो है अपने नाना अपने नवासे को सूंगा करते थे, बार बार पेशानियों का बोसा देते थे। कभी हुजूर को हजरत हुसैन के आंखों में, हसनैन करीमैन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। अगर ये रोते तो कहते, फातिमा मेरे बेटों को ना रुलाओ, मुझे उनका रोना देखा नहीं जाता। इतनी बेइंतहा मोहब्बत करे उस हुसैन के लिए आका करीम ने नमाजों को तवील कर दिया, सजदे को तवील कर दिया, जुमा के खुतबे को रोक दिया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के लिए सरकारे दो जहां ने अपने सहाबा को तलकीन फरमाई और हुसैन की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा करार दिया, हुसैन को अपने जगह पर करार दिया। अजीजान गिरामी, वो हुसैन अब खड़े होते हैं, कोहराम मच गया घर की खातून के अंदर। हुजरे में से सारी खवातीन पर्दानशीन आकर कहती है, हुसैन अगर आप चले गए, बीवियां कहती है, अज़वाज मुतहरात कहती है, उनके अज़वाज कहती है, बेटी सकीना कहती है, बाबा जो मैदान जिहाद में जाता है और वापस पलट कर नहीं आता, सब गए, अली अकबर गया नहीं आया, हसन बिन कासिम गए, कासिम बिन हसन गए नहीं आया, हजरत जो है वो अली औसत गए, अली हजरत मुस्लिम बिन हजरत अब्बास अलमबरदार गए, वो भी वापस नहीं आए। जो भी जाता है कोई वापस नहीं आता है। अगर आप गए तो कौन जाएगा? फिर हमारे काफिले का क्या होगा? हम पर्दानशीन खातून का क्या होगा? इस बयाबान में सहरा के अंदर हमें किसके हवाले के जा रहे हो? इमाम हुसैन कहते अपनी बहन ज़ैनब से, उसको वसीयत करते, ज़हन मेरी बहन ज़ैनब तू अली की बेटी है, मैं जिसका बेटा तू भी अली की बेटी है। याद रखना मेरे बाद, मेरी शहादत के बाद वावेला ना करना, मातम ना करना, कपड़े ना पहनना, सीना ना पीटना और सबर के दामन को थामे रखना। और ये पूरे घराने वाले तेरे जिम्मेदारी पर हैं, इनको चैन से खैर से मदीने पहुंचकर नाना को सारे वाकयात को सुनाना, सारा मुस्ता सुनाना, सारी दुख बिता सुनाना, जाके नाना को सलाम अर्ज करना। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जो है अब जो है वो साफा बांधते हुजूर रहमत आलम का, और इसके बाद तलवार जुल्फ़िकारी हैदरी लेते हैं। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला का जो है वो पटका और उनका नेजा लेकर ढाल पकड़ते हैं। हजरत जाफर तैयार का नेजा लेते हैं। इमाम अली मकाम और घोड़े पर बैठते हैं। रकाब पकड़ने के लिए ज़ैनब आती है।
ہے، وقت نہیں ہے کہ تفصیلی طور پر وہ ساری چیزوں کو بیان کروں، مگر ہاں اب حسین چلا ہے سوئے میدان کربلا کی طرف۔ اللہ اللہ، وہ کربلا کا میدان جہاں پر حسین اعظم کی شہادت ہونے والی ہے، جس کے حوالے سے آقا نے فرمایا تھا میرا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ اب آ چکا تھا 10 محرم الحرام کا وہ دن، اور جمعہ کا دن تھا، سورج جو ہے اپنی آب و تاب پہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، سورج بھی چمچما رہا تھا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین جو ہے اب میدان کارزار میں پہنچتا ہے۔ آپ اپنی حجت تمام کرتے ہیں۔ اے یزیدیو، بار بار آپ نے حجت تمام کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے خون سے جو ہے اپنے دامن کو جو ہے وہ نہ تم اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، اپنے دامن کو داغدار نہ کرو میرے خون سے۔ آپ سمجھاتے تھے کیا تم نہیں جانتے میں ہی وہ حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، وہ فاطمہ، وہ پاک دامن فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر کل قیامت میں وہ جانے والی ہوگی جنت کے اندر پل صراط سے، تو فرشتہ ندا لگائے گا اللہ کے حکم سے، اے اہل ہمیشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ کے اندر خاتون جنت فاطمہ جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے میں اس خاتمہ جنت فاطمہ کا لگتے جگر نور نظر ہوں، میں اس کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں علی حیدر کرار شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بھائی حضرت ہوں، میں حسن کا بھائی اور برادر ہوں۔ اس طریقے سے آپ اپنی ساری جو نسبتوں کو گناتے ہیں، مگر بدبخت کیا تھے آپ کہتے کیوں میرے خون سے تم اپنے ہاتھوں کو دامنوں کو داغدار کر رہے ہو، کیوں میرا خون اپنے سر پر تم لے رہے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کل قیامت میں اگر میرے نانا کے سامنے تم کھڑے کیے جاؤ گے تو کس امید سے تم شفاعت کے طلبگار ہوگے، کس امید کے تم شفاعت کے حقدار ہوگے؟ عزیزان گرامی، مگر جب دل کے اوپر جو ہے وہ دنیا کی لالچ آ چکی ہے، اور دلوں پر جو ہے وہ سینے کے اوپر جو ہے وہ سور کی طرح جو ہے وہ دل ان کے پتھر ہو چکے تھے، اور آنکھوں کے سامنے صرف دنیا تھی، کہا حسین، عمر ابن سعد کہتا ہے بس ہو گیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، حجت تمام کرو، یا تو بیعت کرو یا پھر ہم سے جنگ کرو۔ امام علی مقام امام حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم جب میرے خون کے ہی در پہ ہو تو آؤ مقابلے میں، میرے کون مقابلے میں آتا ہے؟ حیدر کرار کا وہ شیر، وہ حسین، وہ خون رسول، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی کی شان یہ تھی کہ ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو کھاڑ کے پھینکتے گئے، تو سوچے جب حضرت علی کی شان ہوتی تو بیٹے کی بھی کتنی اعلیٰ شان ہوگی، کیونکہ حسین جوان مرد تھے، بہادر تھے، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ شباب، اور پھر آپ کے جو رنگ و قد تھا، تو اہل کربلا والوں پر، اس کوفیوں پر ایک سکتہ طاری تھا، کون مقابلے میں جائے گا؟ حسین کے مقابلے میں کون جائے گا؟ کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرا۔ ایک بدبخت جو تھا عمر بن سعد نے، شمر جل جوشن نے فوراً حکم دینا شروع کر دیا، بلاؤ ان کو، بلاؤ، کون آئے گا سامنے؟ کون؟ تو زید بن آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ یزید ابتحی جو شخص تھا، وہ بڑا پہلوان تھا، جس کا جو غرہ بہت بڑا تھا، ہزاروں کے مقابلے میں جاتا تھا، جلدی جنگ میں کسی کے چھوٹے موٹے جنگوں میں بھی شریک نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پہلوان کر و فرب ایسے تھے کہ لوگ دیکھ کر ہیبت میں آ جاتے، ایک وار میں جو ہے نا وہ درجنوں کو جو ہلاک کر دیتا تھا۔ اس کی ہیبت ایسی تھی کہ کوئی سامنے اس کے ٹک نہیں پاتا تھا۔ ان نے کہنا، وہ آ کے کہنے لگا اے حسین، میں تیرے مقابلے میں آؤں گا، اس لیے کہ میرا غرہ جو ہے پورا جو ہے مصر اور عراق جانتا ہے کہ میں کس طرح کا بہادر پہلوان ہوں۔ امام حسین نے کہا آ، تیری موت تجھے پکار رہی ہے، آ میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ وہ پیر پٹکتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور جیسے آگے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، پھر کیا دیکھنا ہے؟ امام علی مقام کے مقابلے میں آتا ہے، ابھی اپنا حرب ہی دکھانے والا تھا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وار اس پر پڑتا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو کر الگ گر جاتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ پھر ہیبت طاری ہو گئی، پھر کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ عمر بن سعد لوگوں کو لالچ دیتا ہے، فلاں جگہ کی تمہیں وہ حکومت دے دی جائے گی، تو آگے بڑھ۔ پھر ایک پہلوان کو کہا جاتا ہے جس کا نام بدر آتا ہے، وہ بدر جو پہلوان تھا وہ کہتا ہے میں ملک شامی پہلوان ہوں، اور پھر یہ میرا معاملہ ہے، مگر اس نے کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ طاقتور میرا بیٹا بھی ہے، میری ضرورت نہیں، حسین کے مقابلے میرا بیٹا ہی کافی ہوگا۔ جب اس کا بیٹا آگے جاتا ہے، امام علی مقام اس کو بھی ایک بار میں قتل کرتے ہیں، وہ خون میں غلطہ ہو جاتا ہے۔ جب بیٹے کو دیکھتا باپ، تو باپ زو زو کر ہاتھی کی طرح دنگاڑ کر اور جہاد مار کر جو ہے وہ میدان کروزار میں آتا ہے۔ امام علی مقام سے وہ بھی دو ہاتھیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کو بتایا تھا عرب کے جنگوں کا دستور یہ ہے، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، اس طریقے سے جنگوں کا معاملہ تھا کہ جب ادھر والا قتل ہو جاتا تو پھر دوسرا آتا، پھر تیسرا آتا، اس انداز سے پہلے جنگ شروع ہوتی تھی، اور یہی طریقہ کار جنگ کا رہا تھا۔ امام علی مقام کے مقابلے میں ایک ایک کر کے پہلوان آتے تھے، پھر بدر تمیم میں آتا ہے، اس کے بعد تمیم ایک پہلوان تھا، وہ کہتا ہے میں شامی پہلوان ہوں، میرا شام سے لے کر ایران تک اور وہاں تک اتنا ڈنکا بستا ہے کہ کوئی میرے نام کو سن کر ہی تھراتا ہے۔ مگر کیا بات تھی، امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں یہ وہ مرد مجاہد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو ان کے آگے آتا ہے اس کا پتا پانی ختم ہو جاتا ہے، کوئی ٹک نہیں پاتا
آتا ہے ہیرے اور ککیوں کی طرح یہ معاملہ تھا کہ جو بھی سامنے آتا اس کو فنار کرتے گئے. پھر کیا تھا یزیدیوں کے اندر عمر بن سعد کہتا ہے, شمر جل جوشین کہتا ہے, کیا تم چاہتے ہو کہ ہم سب قتل کر دیے جائیں؟ تم کیا چاہتے ہو کہ ہماری بیوی بیوہ ہو جائیں؟ اس طریقے سے حسین کے مقابلے نہ آؤ, بلکہ لشکر کا لشکر مل کر آئیں اور صفے در صفے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں منا سے میں سرا سے مل کر حسین کو گھیر لو. اور پھر کیا تھا ہزاروں طرف سے جو نہتے سارے جو ہے وہ اسلحہ لیس تھے, نہتے امام حسین پر جو ہیں وہ وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذوالفقار حیدری اکیلے ہیں, نیزہ بھی امام کے ہاتھ میں ہے, امام نیزہ بھی چلا رہے ہیں, ذوالفقار حیدری بھی چلا رہے ہیں, کئیوں کو فنار کرتے ہیں, جدھر جاتے اس طرح سب ایسی گراتے ہیں جیسے درخت کے پتے کو گرتے چلے جا رہے ہیں, کئی اس طرح سے کٹتے کرے جا رہے ہیں. اس طرح میٹ میں جا کر امام علی مقام جو ہے وہ وار پہ وار کرتے ہیں. پھر کیا تھا بدبختوں نے تیر برسانا شروع کر دیا, ایک کے بعد ایک تیر آتے ہیں, زخم آتے ہیں, نیزے کے وار لگتے ہیں. امام حسین کے جسم پاک پر یہ حال تھا, تلواروں کا زخم اتنا تھا کہ 33 گھاؤ تلوار کے تھے اور 34 گھاؤ جو ہیں وہ نیزے کے آ چکے تھے. جسم پاک پر تیروں کے اتنے بوچھار ہو چکی تھی کہ جب آپ کے جسم مبارک کو دیکھا گیا اور لباس کو بھی 122 یا 21 جو تھے وہ ہول خالی تیروں کے تھے. امام علی مقام کو ایک زہر آلود جو تیر تھا, خولی بن یزید جو تھا بدبخت, وہ تیر مارتا ہے امام حسین کے سینے مبارک, سر مبارک کی پیشانی, وہ پیشانی جس کو حضور چوما کرتے تھے, وہ پیشانی بار بار جس کا حضور بوسہ لیا کرتے تھے, وہ پیشانی جو اللہ کے حضور سجدے میں جھکا کرتی تھی. حضرت امام حسین علیہ السلام امام علی مقام کے پیشانی میں وہ تیر جا کے لگتا ہے, آپ کو غشی آتی ہے, خون سے تو وضو ہو چکا تھا. صوفیہ فرماتے امام نماز پڑھ رہے تھے, وقت جمعہ تھا, نماز سے مراد یہ تھی کہ امام علی مقام خون سے تو وضو کر چکے تھے, غسل ہو چکا تھا. یہ صوفیہ کا اکبر طرز ہے اور یہ صوفیہ کا بیان ہے کہ جب گھوڑے پر تھے تو قیام میں تھے, گھوڑے سے نیچے آنے لگے تو وہ رکوع تھا, اور جب زمین پر آئے نقاہت اور جو سارے معاملات تھے وہ اپنی جگہ. سنان ابن انس جو تھا وہ بدبخت سنان ایک شخص آتا ہے, یزید بن خولی وہاں پر آتا ہے, خولی بن یزید, اور شمر ذل جیشین جسے شمر لعین کہا جاتا ہے, وہ قبیص ابلق کتا کوڑی والا جس کے جسم کے اوپر سفید ابرق کے داغ تھے, ابرس کے. امام حسین اس کو دیکھ کہتے ہیں, وہ آپ کے سینے پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے. امام حسین کہتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں شمر ذل جوشین ہوں. امام حسین کہتے ہیں سچ فرمایا تھا میرے آقا نے, سچ فرمایا تھا میرے نانا نے. حضور رحمت عالم نے فرمایا تھا, حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں ایک ابلق کتے کو اہل بیت کے خون میں منہ مارتے دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, حضور نے فرمایا تھا وہ کوڑی والا ہوگا, اور امام حسین نے کہا تو ہی وہ کتا ہے جو میرے خون کا جو ہے ابلق کتا جو سرکار نے فرمایا تھا کہ اہل بیت کے خون میں منہ مارنے والا ہے. پھر کیا تھا امام علی مقام نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت خطبے پڑھے جا رہے ہیں, منبر و محراب سے اذانیں بلند ہو رہی ہیں, آل نبی اور آل نبی پر نعت اور ان پر سلام اور ان پر درود پڑھے جا رہے ہیں, اور یہاں پر امام علی مقام امام حسین کے خون کے پیاسے امام علی مقام اپنے سر کو جو سر پاک کو سجدے میں رکھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں. اور ادھر بدبخت جو تھا سنان, یا پھر جو آتا ہے کہ جو ہے خولی بن یزید جو ہے ایک وار کرتا ہے, امام علی مقام کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیتا ہے. امام حسین کی شہادت ہوئی, ظالموں نے کچھ نہ دیکھا, خون بہا دیا. میں نے آپ کو پرسوں کہا اہل بیت کی محبت ایمان کی جان ہے, اہل بیت کی محبت ایمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. آقا کی حدیث بھی آپ کو سنائی, ذرہ برابر بھی اگر بغض اہل بیت ہوگا, کتنا بھی بڑا نمازی ہوگا, غازی ہوگا, حاجی ہوگا, عابد ہوگا, کچھ ہوگا, اسے کوئی چیز عمل اس کا فائدہ نہ دے گی. بغض اہل بیت کی بنیاد پر وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا. آپ سوچے تو صحیح, نبی کے لباسوں کا خون بہا دیا گیا, دنیا کی لالچ کے اندر, دنیا کی طمع کے اندر, اقتدار کی لالچ کے اندر سر حسین کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد کے واقعات کو بھی میں تذکرہ کروں اور اپنی گفتگو کو سمیٹو, ایک پیغام دے کر آپ کو. سوچو, تصور کی دنیا میں چلو, کربلا کے میدان میں امام علی مقام سارے ایوان و انصار کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, مگر ظالموں کو رسول آقا کریم کے نوازوں کا اتنا بھی خیال نہ ہوا. کیا کیا بدبختوں نے, سروں کو جسموں سے جدا کر دیا. یہ حال کیا ان کا, خون اہل بیت کا بالکل خیال نہ کیا.
آقا کے خون کی شان کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. ارے خون تو خون اپنی جگہ، سرکار کی ہر برکت والی چیز کی عظمت یہ ہے کہ دنیا کے اندر آج خلد آباد شریف کے سرزمین جہاں سے میرا تعلق ہے، آج بھی حضور کا پیرہن مبارک ہمارے پاس جو معراج مصطفیٰ میں سرکار نے استفزے فرمایا تھا، وہ تمام خواجگان چشت کے سلسلے سے مستند اور دلائل کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں. آج ہم اس کو دیکھتے ہیں، حضور کا پیرہن مبارک ہے. آج دنیا لاکھوں کی تعداد میں وہ اللہ ہمارے رسول آتے ہیں، 8-8 10 لاکھ کا کم و بیش جو ہے وہ لوگ آ کر زیارت کر کے جاتے ہیں. سرکار کی نالن پاک جو اونٹ کے چمڑی سے اگر بنی ہو اور سرکار نے اس کو اگر زیبتن فرمایا ہے تو اس نالن کی اتنی تعظیم کی جاتی ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر ہاں ہم کہے کہ تاجور ہم بھی ہیں. سرکار کی عظمتوں کا شان یہ ہے. آقا کے خون کی برکتیں کیا ہوگی. ایک صحابی رسول کو سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے پچھونا لگایا آقا کریم نے اور خون نکال کر ایک صحابی رسول کو دیا، کہا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ ڈالو کہ جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، یعنی بے ادبی نہ ہو جائے. وہ صحابی لے جاتے ہیں اور سوچتے اس کو کہاں کہوں کہ جہاں بے ادبی نہ ہو سکے. اس خون کو سوچتے کہاں ڈالوں، کہاں اس کو چھپاؤں. آقا کے فرمان کے مطابق اس خون کو وہ پی جاتے ہیں. وہ جانتے تھے یہ مصطفیٰ کریم کا خون ہے اور یہ آقا کریم کا خون ہے. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی سرکار نے فرمایا کہاں ڈال کر آئے ہو، کہاں چھپا کر آئے ہو. کہا آقا حضور ایسی جگہ چھپا کر آیا ہے، اب اس کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا اور کوئی اس کی بے ادبی نہیں کر سکے گا. حضور فرماتے کیا تم نے خون کو پی لیا ہے؟ وہ کہتے ہاں یا رسول اللہ میں نے خون کو پی لیا ہے. حضور رحمت عالم فرماتے ہیں تم نے خون کو پی لیا ہے تو سنو، اب تمہیں قیامت کے اندر جو ہے وہ جہنم کی آگ تم پر حرام کر دی گئی ہے، اس لیے کہ تم نے میرا خون تمہارے اندر داخل ہو گیا ہے. اب سوچے تو سکیں جو ایک پیالہ پہ خون حضور کا پی لے اس کی شان یہ ہو جاتی ہے. آقا اسے بشارت دیتے ہیں کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ جہنم سے محفوظ کر لیا جائے گا. یہ تو امام حسین خون رسول ہیں، اہل بیت کے گھرانے والے ہیں. میرے امام اہل سنت اسی لیے تو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان گرامی اس خون کا بالکل خیال نہ کیا گیا. خون حسین کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ بہا دیا گیا. ادھر میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ام سلمہ ایک جناب سلمہ جو تھی، وہ سلمہ جو جناب سلمہ حضرت سرور کائنات کے غلام کی بیوی تھی، وہ ام سلمہ کے گھر میں گئی تو آپ رو رہی تھی. یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس میں کہا گیا کہ جب وہ پہنچی تو دیکھا کہ ام سلمہ رو رہی ہے. پوچھا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا ابھی میں نے خواب دیکھا کہ آقا کریم جو ہیں آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کے بال اٹے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی پہ گرد و غبار ہیں اور حضور جو ہیں حضور کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے. اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا حال ایسے کیوں ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اے ام سلمہ میرے بیٹے حسین کو وادی کربلا کے اندر جو ہے شہید کر دیا گیا ہے. عزیزان گرامی آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث یہاں پر بھی ملتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 10 محرم کی تاریخ تھی میں نے خواب دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ تشریف لا رہے ہیں، بڑے بے چین اور اضطراب کی کیفیت میں ہیں، بال اور گرد و غبار کے اندر اٹھے ہیں اور جو ہے وہ لباس مبارک اور ہاتھوں میں خون کی شیشی ہے. میں نے کہا حضور آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا ایسا حال کیوں ہے؟ آپ فرماتے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ اس کا خون اور اس کے ساتھ والے میرے گھرانے کے لوگوں کا میں خون سمیٹتے شیشے میں لا رہا ہوں. عزیزان گرامی آپ اندازہ کریں آقا کریم جو ہے خواب میں بھی جو ہے وہ اپنے صحابہ کو آ کر یہ خبر دیتے ہیں اور پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 23 دن کے کچھ دن کا عرصہ گزرا کہ مجھے معلوم پڑا کہ اسی تاریخ کو اسی وقت کے اندر امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا گیا. عزیزان گرامی بدبختوں نے یہ کیا کہ شہید کرنے کے بعد آپ کے لاش مبارک سے جو ہے آپ کے ساری چیزوں کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا. کسی نے چھین کر انگوٹھی نکالی، کسی نے آپ کی ٹوپی مبارک نکالی، صافہ نکالا، تلوار کسی نے حائل لے لی، اسی کے بعد آپ کے لباس مبارک کو بھی نکالا گیا. عزیزان گرامی یہی حال ہونے لگا. کربلا کے اندر جتنے شہداء تھے 72 لاش مبارکہ کو سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور جدا کرنے کے بعد یہ ہوا کہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. آپ سوچے تو صحیح وہ لاش مبارک، وہ جسمان مبارک جو آقا کریم کے پھول تھے جس کو سرکار سونگا کرتے تھے، چوسا کرتے تھے، چما کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام اس پر جو ہے وہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے بخت عمر بن سعد نے شمر جوشین کے حکم سے جو ہے ان کو چھنی چھنی کر دیا گیا. عزیزان گرامی پھر کیا تھا، خیمے حسین کی طرف یہ لوگ پہنچے اور اس کے بعد خیمے حسین کو لوٹ لیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا. حضرت زینب بی بی سکینہ، ام رباب، حضرت شہربانوں کے سروں سے چادر چھیننے کی کوشش کی گئی مگر ہمارے علماء فرماتے ہیں حضرت زینب تلوار لے کر کھڑی ہو گئی اور کہا خبردار ہم نبی کی آل کی گھرانے والی ہیں، ہمارے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، نہ محرم نے نہیں دیکھا، ہم پردہ نشین عفت شیار خاتون ہیں. اے میری اسلام کی پردہ نشین خواتین جو میرے خطاب کو چاہے وہ آن لائن لائیو سن رہی ہے یا جو اس اجتماع گاہ میں بیٹھی ہے، سنیں تمہارا کردار حضرت زینب کے اسوا پہ ہونا چاہیے تھا. آج تمہاری زندگی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر ہونا چاہیے تھے. تم فاطمہ کی کنیز ہو، تمہیں ٹک ٹاک میں مجرے
جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میری بیٹیاں، تمہاری عزت و عصمت کی خاطر مصطفیٰ کریم سر سجدے میں رکھتے ہیں، خاتون جنت رات رات بھر سجدہ کرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں۔ تم نبی کی لگتے جگر نور نظر کی کنیزیں ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آج بے حیائی فحاشی یہ آج ہماری قوم کی بچیوں میں آ گئی ہے۔ اے مسلمانان عالم، یاد رکھیں تمہیں ہمیں سب کو مرنا ہے۔ ایک وقت اگر دنیا کے اندر تم کو چونٹی کاٹ لیں یا چھوٹا سا اگر آپ کو آگ کا چرکا بیٹھ جائے تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم جس طریقے سے بے حیا ہو رہی ہے، اسلام میں تمہاری عفت اور عصمت کو اس طرح پاک دامن رکھا۔ آپ جانتے ہیں تمہیں پردہ کیوں رکھا گیا ہے؟ جس طرح ہمارے نزدیک قرآن عصمت والا ہے، اس طرح اسلام کی ہر بیٹی عصمت والی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو پردہ دیا۔ اور یاد رکھنا، تم سمجھتے ہو کہ زمانہ تمہیں عزت دے گا، یہ آزادی کے نام پر، یہ بے حیائی کے نام پر، یہ بے پردگی کے نام پر، یہ آوارہ اور عیش کے نام پر، یہ مردوں کے برابر عورتوں کے مقام کو لے کر آج تم سمجھتی ہو کہ تمہیں یہ آزادی ملنا چاہیے۔ نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ تمہاری دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے تمہاری عزتوں کو بڑھا دیا۔ اس دور میں جب بیٹیا کو دبا دیا جاتا تھا زندہ در گور، آقا نے عورت کے مقام کو بڑھا دیا۔ ماں ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، بیٹی کو گھر کی رحمت بنا دیا، بیوی اور بہن کو زینت اور عزت بنا دیا۔ اے اسلام کی پردہ نشین خواتین، وہ زینب بھی تھی، میدان کرب میں تھی، فجر کا وقت تھا، اذان ہو رہی تھی، کہا اپنے گھر والوں کو اٹھو، تیمم سے وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ وہ وہاں بھی نماز نہیں چھوڑتی ہے، وہاں بھی پردے کی پابند ہوتی ہے، اپنے پردے کو سمجھ کر رکھتی ہے، بھوکے پیاسے رات گزارتے ہیں۔ المختصر یہ ہوا، بدبختوں نے یہ کیا، رات میں تلوار سروں کو کاٹ لیا اور پھر سر تقسیم کر لیے گئے، یا جو ہے وہ جو خولی بن یزید کے ہاتھ میں 13 سر دیے گئے ہیں، خیس بن اشعث کے قبیلے والوں کے پاس 13 کے 15 سر ان کو دیے گئے ہیں۔ اس طرح الگ الگ قبیلوں کے اندر سروں کو بانٹ دیا گیا ہے۔ عمر بن سعد جو ہے رات بھر وہی رکتا ہے کربلا کے اندر، صبح فجر بیدار ہوتا ہے اور صبح کے وقت میں اپنے جو لوگ کوفی آئے تھے، یزیدی لشکر میں تھے، ان کو کفن دیتا ہے، عزت کے ساتھ ان کو دفن کرتا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، مگر اہل بیت کے گھرانے کو اسی حال میں چھوڑ دیتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات بہن بتائی، اس وجہ سے اس کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ اہل بیت کے گھرانے والوں کا یا امام علی مقام امام حسین کا جنازہ پڑھے، اس لیے کہ اگر وہ اہل بیت کا جنازہ پڑھ لیتے تو شاید یہ بھی نسبت ان کو کہیں بچا لیتی، یہ نسبت، یہ نیکی ان کو کہیں کام آ جاتی، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعویٰ کر بیٹھتے، مگر اس بدبختوں کو توفیق نہ ہوئی اللہ ہی کی طرف سے، انہوں نے وہ سارے جسمانی مبارک کو ایسی چھوڑ دیا اور ان سب کو لے کر وہ سر لے کر جو ہیں ان سارے اہل گھرانے کو جو ہیں وہ سمیٹنے لگے اور ان کو قیدی بنا دیا۔ حضرت امام زین العابدین کو بھی قتل کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے، مگر حمید بن مسلم نے وہاں پر آ کر روکا، کیونکہ حضرت زینب نے کہا خبردار جو میرے علی زین العابدین کے پاس، علی اوسط کے پاس کوئی آئے گا، یہی ہماری آخری چراغ ہے، یہی ہماری نشانی ہے، اس سے ہماری نسل حسین چلنے والی ہے اور یہی ہمارا جو ہے وہ محرم ہے قافلے کا، اور یہ تو بیمار ہے، بچہ ہے، اسے نہ قتل کرنا۔ اسے پھر حمید بن مسلم کے بولنے پر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح یہ معاملات ہوا۔ حضرت زینب جب وہاں سے گزر رہی تھی تو کہہ رہی تھی واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، نانا حضور ہمارے اوپر رحم کرے، ہم پر نظر کرم کرے، دیکھیں تمہارے بیٹے حسین کی لاش مبارک پڑی ہے، سرتن سے جدا کر دیے گئے ہیں، خاک و غبار اڑ رہی ہے، گھوڑے سے جسمانی مبارک کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، نانا تمہاری بیٹیوں کی جو ہے آج عزت اور عصمت جو ہے وہ خطرے میں ہے، حضور آپ کے بچوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت زینب صدا پکار کر جا رہی تھی۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جس امت کی خاطر حضور نے رات دن رب حبلی امتی کہا، رب حبلی امتی، پیدا ہوئے تو کہا، سجدے میں سر رکھا تو کہا، بظاہر پوری زندگی میں کہا، عرش پر گئے تو معراج میں کہا، اور دنیا سے رخصت ہوئے تو کہا اللہ میری امت۔ آج اس امت کے بدبختوں نے دنیا کی خاطر، ذلیل کتوں نے، اور کتوں کی بھی توہین اگر ان کو کتا کہا جائے، ان ذلیلوں نے جو ہے امام علی مقام اور اہل بیت اور نبی کے گھرانے والوں کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور اہل بیت مطہرات کو جو وہ قائد ہی اور باندی بنا لیا گیا۔ اور پھر یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو لوگوں کو کوفے والوں میں جب یہ داخل ہوا قافلہ تو کوفے والوں کو بھی خبر نہیں تھی، وہ کہنے لگے کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ قافلہ ان لوگوں کا ہے جو ہے نا ڈکیتیاں کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے سرحدوں پر، تو ان لوگوں کو کاٹ کر ان کے گھر والوں کو قید بنا کر لایا گیا۔ مگر جیسے آگے یہ قافلہ بڑھا تو لوگوں نے دیکھا یہ چہرے تو وہ چہرے
चेहरे नजर नहीं आते हैं। सारा कूफे वाले सब मिलकर खड़े हो गए। बाद में लोग पहचानने लगे। फिर ये भी हाल था कि वो कैदी बनाकर आएंगे तो लोग कैदियों की तरह खाना फेंक रहे थे, खजूरें रोटियां फेंक रहे थे कि कैदियों को जो है वो खिलाना पिलाना सवाब है। मगर हजरत ज़ैनब ने कहा, ए नादानो, तुम लोग नहीं जानते, तुम सदका हमको दे रहे हो, हम अहले बैत के घराने वाले हैं, हम आले रसूल हैं, हम पे सदका हराम है। हजरत सकीना, बहुत दर्द भरे वाकयात हैं। ए गुलामान रसूल, ये करबला की दास्तान ऐसी है, जिंदगियां खत्म हो जाएगी, हजारों साल क्या निकल जाए, जिंदगियां खत्म हो जाएगी, मगर इमाम अली मकाम की दास्तान कोई सुनाने की ताब नहीं रख सकता है, ना कोई इसका हक अदा कर सकता है, ना कोई इस तरह जिक्र कर सकता है। जो कुर्बानियां, जो दर्द, जो कर्ब इमाम अली मकाम ने और उनके ऐवान अंसार ने बर्दाश्त किया, हम उसका जर्रा बराबर भी महसूस करें तो हमारे लिए बहुत काफी है। अदीदान गिरामी, उनके काफिले को ले जाया जाता है इब्ने जियाद बदबख्त के पास, इमाम अली मकाम के सर मुबारक को रख दिया जाता है। वो बदबख्त छड़ी उठाता है इमाम हुसैन के मुंह मुबारक पर, आपके लबहाय मुबारक पर, और आपके जो है वो मुंह पर छड़ी मारता है। वहां पर हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बूढ़े साहबी रसूल थे, वो कहते हैं, बदबख्त छड़ी हटा, हटा छड़ी, इसलिए कि ये हुसैन इब्ने अली है और मैंने देखा है कि इन्हीं लबों को मुस्तफा चूमा करते थे, इसी पेशानी को बोसा देते थे। वो कहने लगा कि ए बुढ़े, तेरा उम्र बुढ़ी हो चुकी है और तेरा जहन जो ना सटिया गया है, इस वजह से तू ऐसी बात कर रहा है, वरना मैं तुझे अभी कत्ल कर दूं। आप उठकर कहते हैं, तू क्या मुझे कत्ल करेगा? और उसके बाद कहते हैं, लोगों, इस इब्ने मरजाना के तुम गुलाम हो गए हो और इस गुलाम ने तुम्हें गुलाम बना दिया, ये गुलाम ज़ादे हैं और सुनो अरब वालों, अब तुम्हारी कोई खैर नहीं है। इस तरह आप बयान जुमले कहकर गुस्से में निकल जाते हैं। फिर क्या था, बदबख्त जो है इब्ने जियाद बदनिहात जो था, वो इब्ने जियाद बदनिहात, उसने वो सरे मुबारक को मस्जिद में जमा करता है, सारे कुफियों को जमा करता है और कहता है, अल्लाह का शुक्र है, माज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। बदबख्त इस तरीके से कहता है, हम वो जुमले भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, मगर वो बदबख्त जो है हुसैन इब्ने अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन की शान में गुस्ताखिया करता है कि जो है वो यजीद बिन माविया की फतेह हुई और जो उनके खिलाफ में दुश्मन थे उनको जो है हमने कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, इस तरह के बदबख्त जुमले कहता है। वहां पर हजरत इब्ने अतफ साहबी रसूल थे, अब्दुल्ला इब्ने अतीफ थे, वो साहबी रसूल, वो उठकर खड़े रहते हैं, ए बदबख्त शख्स, वो हालांकि नाबिना थे। आप कहते हैं, इब्ने मरजाना, तू आज उन्हें कज़्ज़ाब कहता है, बल्कि तू कज़्ज़ाब है इब्ने मरजाना, तेरा बाप कज़्ज़ाब था। और इस तरीके से उसके खिलाफ में कहते हैं। वो इब्ने जियाद को गुस्सा आता है, कहता है, इस बूढ़े की जो है वो सर को कलम कर दो। और फिर ये भी इमाम अली मकाम अहले बैत के जानिसारों में शोहदाए करबला के अंदर इनका भी शुमार होता है, इनको भी शहीद कर दिया जाता है। फिर क्या था, हुसैन इब्ने अली के काफिले को इब्ने जियाद जो है वो खत भेजता है दमिश्क में उस यजीद पलीत को। मैंने कल आपको जैसे बताया, लोग कहते हैं यजीद का हिस्सा नहीं, बड़े यजीद की हामी पैदा हो गए। मुसलमानों, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। अल मुख्तसर ये है कि ये काफिला जो है जो यजीद पलीत के पास दमिश्क की तरफ भिजाया जाता है, कई सारी करामतें इमाम अली मकाम के जो है वो सरी मुबारक से दिखती हैं। सबसे बड़ी करामत ये थी मुसलमानों, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का जब सर जा रहा था तो एक जगह से सूरह कहफ के कुरान की तिलावत हो रही थी और वो कहे, क्या अजब की बात है, क्या हैरत की बात है, उस कुरान के तर्जुमे को पढ़ा जा रहा था। इमाम ने कहा, सबसे बड़ी हैरत और ताज्जुब इस बात की है कि मेरा सर जो है आज नेज़े पर भी होकर कुरान की तिलावत कर रहा है और हुसैन को कत्ल किया जाना, हुसैन का जो कटना, शहीद होना, ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। अज़ीज़ान गिरामी, ये हैरत की बात, इमाम अली मकाम का सर मुबारक कुरान की तिलावत कर रहा था। लोगों ने कहा, यजीदी लश्कर में ये कैसा मामला है, ये कहते हम जीत गए, अरे ये हाथ मांगने आए थे हुसैन का, मगर हाथ तो ना दे सके, आज भी हार कर भी बज़ाहिर उनके मुताबिक हुसैन का सर बुलंद है, हुसैन का सर बुलंद है और नेज़े पर हुसैन का सर है। मुसलमान आलम, बस आखिरी गुफ्तगू को समेट लूं यहाँ पर, अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर एक पैगाम के साथ। इमाम अली मकाम के सर को भिजाया गया, करामतें हुई, राहिब ने देखा रस्ते के अंदर आपके सर को रखा और नूर ही नूर सर के मुबारक से देखा, अल्लाह ने इसको कलमे की तलफीक अता फरमाई, वो इस्लाम का कलमा पढ़ के कबूल कर दिया। दमिश्क का सफर ये बर्दाश्त किया, ये यजीद पलीत के दरबार में पहुंचा। वहां मरवान बिन हकम का जो दूसरा भाई था, जो दूसरा भाई, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो इब्ने हकम वहां पर मौजूद था। उसने भी बदज़बात जुमले कहे, मगर यजीद पलीत ने भी कहा, ये देखो हमारे खिलाफ जो अंजाम किया गया, हमारी हुकूमत के खिलाफ जिसने कहा था हुसैन इब्ने अली को, आज उनको अंजाम कार को पैर पहुंचा दिया गया है, कैफर किरदार को पहुंचा दिया गया है। मगर जब देखा कि जो माहौल था यजीद के दमिश्क में, उसके घर के अंदर और उसके महल के अंदर, तो वो समझ गया कि लोग इसके ताल्लुक से खौफजदा है और उसके हवाले से जो है वो गुस्से में भी है कि उनको ये पसंद नहीं आया। उसने कहा, ये तो बुरा हुआ। एक जुमला उसने चापलूसी के तौर पर, बदमाशी के तौर पर, जो यजीद की हिमायत करते हुए उसने कहने लगा कि अगर अम्र बिन साद उसका बुरा हो, इब्ने मरजाना अगर हुसैन इब्ने अली को हमसे मुलाकात करने देते तो हम ये मामला पहले होने ना देते, हम उन्हें शहीद होने ना देते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, समझ गया
کہ اگر اب زیادہ کچھ معاملہ ہو گیا تو پھر سارے لوگ مجھ پر پلٹ جائیں گے اور میری حکومت کو خطرہ ہوگا۔ المختصر یہ کہ ابن زین العابدین کو بلایا اور کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میری خواہش یہ کہ مجھے جمعہ کا خطبہ دینے دیا جائے۔ دوسری خواہش آپ نے فرمائی ہے کہ جو ہے کہ میرے کو آپ نے فرمایا کہ ہمارے قافلے کو خیر سے جو ہے وہ مدینہ روانہ کر دیا جائے، اور تیسری خواہش میری یہ ہے، میری تمنا کہ جو بدبخت ہمارے خون کے ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ کیفر کردار، ان کو سزا ملی۔ حضرت امام زین العابدین کے بولنے پر تھوڑی دیر کے لیے یزید جو ہے وہ سوچنے لگا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو خیر عافیت کے ساتھ مدینے بھیج دیں گے، جمعہ کا خطبہ بھی آپ کو دینے کی اجازت ہے، اور رہی بات تیسرے چیز کی تو کہا وہ میرے اختیار میں نہیں۔ یہی تو اس کی بات تھی۔ آپ نہیں جانتے اس یزید پلید نے جو ہے بہت کچھ کیا۔ میں بات سمیٹ لے رہا ہوں، مجھے اس بات کو وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بتاؤں۔ مدینے کے اندر 3 دن تک بعد میں اس نے جو ہے وہ ایک قافلہ لشکر بھیجا جو ہے، تو وہ ابن ولید کے ساتھ میں ایک لشکر بھیجا گیا، وہاں پر مسلم بن ولید کے ساتھ میں 2000 کا یا 12,000 کا لشکر مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ کس لیے بھیجا گیا؟ تاکہ مدینے کی حرمت کو پامال کرے یزید کے حکم سے، اس لیے کہ مدینے والے خلاف ہو گئے تھے۔ وہاں پر اس طرح ہوا کہ 700 صحابہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، 10,000 تابعین تابعین میں سے شہید کر دیا گیا، کئی کنواری باکرہ بچیوں کو 3 دن تک ان پر یزید کی فوجیوں کو جو حلال کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے مدینے کی حرمت کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ وہ مدینہ، آقا فرماتے کہ ہمارے مدینے والوں سے برائی نہ کرو، ہمارے مدینے والوں کے تعلق سے خلاف جنگ نہ کرو۔ آقا کریم نے ان کے حوالے سے فرمایا اس مدینے کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں نے لیٹ اور پیٹ کی اور پیشاب کیا، مسجد نبوی کی حرمت پامال ہوئی، اور اس طریقے سے مکہ کے اوپر بھی وار کیا گیا، مکہ کا خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا، اور بہت کچھ ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ سب بدبخت یزید کی وجہ سے ہوا۔ یزید ہی کے بولنے پہ وہ تیر چلا تھا ملک شام سے، دمشق سے، اور وہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین کو لگا، اور آج بھی اس کی سائیڈ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یزید کا حال بھی یہ ہوا کہ وہ فی النار ہوا، بدبخت، زیادہ دن نہیں، کچھ 2-3 سال اس کی حکومت چلی، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس کا بیٹا بعد میں بیٹھا، اس نے کہا یہ حکومت تیری تخت و تاج مجھے نہ چاہیے، وہ بھی 21 سال کی کچھ عمر کے اندر انتقال کر گیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے انہوں نے اس کو کی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں جب ہم کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر ہم یزید کے خروج میں نہ نکلیں گے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی، تب ہم نے یزید کے مقابلہ کیا اور اس کے مقابلے میں آئے۔ عزیزان گرامی، المختصر یہ ہے، امام علی مقام کی شہادت ہوئی، کربلا کا 11 دن کا آپ نے پروگرام سنا، مگر ذہن میں رکھے ہم 11 دن کے حسینی نہیں ہیں، ہم 10 دن کے حسینی نہیں بنے۔ امام حسین نے اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، امام حسین نے پیغام دیا کچھ بھی ہو جائے، اصول کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے آپ کو جو ہے ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ امام علی مقام نے میدان کربلا سے پیغام دیا، ایسے کئی یزید پیدا ہو گئے مگر حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر وقت وہ باطل کے سامنے حق بن کر کھڑے ہو جائیں، حسینیت کے نام پر کھڑے ہو جائیں۔ آج بھی باطل جماعتیں، گمراہ کن فرقے، بدعقیدہ لوگ جو نماز، روزہ، حج و زکات کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے درمیان میں مختلف جماعتیں آ گئی ہیں جو ہمارے اسلام اور ہمارے عقیدے کو آج کھلواڑ کرنا چاہتی ہیں، ہمارے عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ سلب کرنا چاہتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان عقیدے کی حفاظت کریں، نہ رافضی بنے، نہ تفضیلی بنے، نہ خارجی بنے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ ہم اہل بیت مطہرات سے بھی محبت کرنے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے درمیان بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں۔ آج محرم الحرام کا دن اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا دن تھا، سربا سجود ہونے کا دن تھا، پیغام کربلا نماز کی تعلیم دے رہا ہے۔ حسین اعظم آخری وقت بھی سجدہ کر کے غلاموں کو یہ فرما رہے ہیں، حسین نے سر کٹایا ہے تو سجدے کے اندر کٹایا ہے۔ بتائیں ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے منبر و محراب کا کیا حال ہے، کتنی حفاظت ہم کر رہے ہیں، اسلام کی کتنی حفاظت ہمارے اندر ہے۔ امام حسین نے نیزے کے سر پر جو ہے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، قرآن کی تلاوت کو پکڑ کے رکھو، اس کے دامن کو پکڑ کے رکھو۔ مسلمانوں، ہمارا کردار کس طریقے سے ہے؟ امام حسین نے اپنے کردار کے ذریعے اسلام کو پہنچایا۔ صرف یہ کربلا کے 10 دن نہ سنے، 56 سالہ زندگی امام حسین کی پوری دیکھے، 51 سالہ وہ پوری زندگی دیکھیں کہ امام حسین نے اپنے کردار کے ذریعے اسلام کو آگے تک پہنچایا۔ اور آپ جانتے تھے اگر میں نہ اٹھوں گا، کیونکہ نیکی اور طاقت کے حوالے سے آقا نے فرمایا برائی دیکھے تو طاقت سے روکے، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، یا زبان سے روکے، یہ ایمان کا اوسط درجہ ہے، یا دل میں برا جانے، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کے درجے کا محاسبہ کرو، کس درجے پر ہم کھڑے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے علماء اہل سنت کا ساتھ دیں، ہمارے مشائخ کا ساتھ دیں، داعیان دین
کا ساتھ دیں, ہمارے حفاظ ائمہ اور ہمارے مبلغین کا ساتھ دیں, سنی دعوت اسلامی تحریک اور دیگر تنظیمان اہل سنت کا ساتھ دیں, دین کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہی پیغام کربلا ہے. ہر حال کے اندر ہمیں دین کی بقا چاہیے, اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہوگا کردار کے ذریعے. غریب نواز نے قرآن پڑھ پڑھ کر نہیں سنایا بلکہ خود قرآن بن گئے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عشق محبت کو دیکھیں, آج ہمارا ایمان اور عقیدہ کا تحفظ ہے. امام اہل سنت کے برکتوں کی بنیاد پر آپ نے کیا پیغام دیا ہے. یاد رکھے, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنے مسلمانوں, ایک طرف آ جاؤ اور اپنے عقیدے کو امام علی مقام امام حسین کے فرمان کے مطابق رکھو. اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے کو اور صحابہ سے بھی محبت کرنے والے کو. اور یہی پیغام کربلا ہے کہ اے کربلا, اس لیے کہ آج حال یہ ہے, ہم 10 دن تک سنتے ہیں پھر ہماری زندگی میں کچھ اس کا اثر نظر نہیں آتا. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا, میرا کریم سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق دیں, پھر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور ہماری ذمہ داری ہے ہماری نسلوں تک اس کربلا کو پہنچانا ہے. آپ جانتے ہیں یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ 10 دن بڑے آئے بکنے والے, بہت آئے بکنے والے, ہمیں ہمارے درمیان وہ بھی لوگ بھی ملیں گے آپ کو. وہ لوگ کہتے کائے کو فضول خرچی کر رہے, کیا کرنا تھا اتنا خرچہ کر کے, کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کے لیے. میں نے پہلے کہا یہ ذکر حسین کرنے کی سب کو توفیق نہیں ہوتی ہے, یہ ذکر حسین سننے کی بھی سب کو توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ تو فضل اور کرم کی بات ہے. آج یہ اسلام کا شعار جو ہم کہتے ہیں, ممبر و محراب ہمارے شعار اسلام کے, نماز ہماری شعار ہے, چہرے پہ یہ ہمارا شعار ہے. تو یاد رکھیں آج ہندوستان کے اندر قیامت تک انشاءاللہ یہ باقی رہے گا. ہمارے پر ذمہ داری ہے دعوت و دین پہنچانے کی, اسلام کے صحیح چھوی کو پہنچانے کی. آج اسلام کو ٹیررزم, دہشت گردی اور نہ جانے کس کس نام سے پکارا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا کردار ویسا ہو گیا ہے. اے حسینیوں, اپنے کردار کو بدلو. میں نے اس سے پہلے واقعہ بتایا تھا آپ کو, امام حسین کے پڑوس کا یہودی تھا. کردار حسین ایسا تھا کہ امام علی مقام نے اس کو معاف کر دیا اور اس نے کہا جب آپ کا کردار اتنا اعلیٰ تو آپ کے نانا کی شان کیا ہوگی. اور یاد رکھیں آقا کریم نے بھی جب کوہ صفا سے اعلان کیا تھا تو یہی تو بات کہی تھی, کیا تمہارے لیے دلیل اتنی کافی نہیں کہ میں صادق و امین تمہارے درمیان 40 سال نکالا. تو آج اگر دین کا کام کرنا ہے تو اپنے آپ کو پہلے سدھارنا ہوگا, اپنے عمل کو بدلنا ہوگا. عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ کہ یہاں سے اب کچھ بھی ہو جائے اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی, کریں گے سب مل کر مجمع کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے گھر سے گانے غزلیں ٹک ٹاک کے گانے باجے نہیں, قرآن کی تلاوت کی بھی آواز آئیں گی انشاءاللہ, آئیں گے نا قرآن کی تلاوت کیا. تیسری چیز میری ماں بہنوں سے میں وعدہ کرنا چاہوں, پردے کے پابند رہو, سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کرو گناہ کے کام سے. آپ نہیں جانتے یہ گناہ جاریہ ہے آپ کے لیے, صدقہ جاریہ رہتا نا, نیکی کا کام کرے تو جب تک باقی رہے گا جاری رہے گا. آپ ایک غلط چیز اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہو وہ نہ جانے کب تک چلتے رہے گی, آپ کے مرنے کے بعد عذاب آپ کے اس کے اندر آئے گا. آخری بات, اگر مجھے اجازت ہوگا تھوڑا سا وقت ہے 2-5 منٹ, میں ایک پیغام خالی خواتین کے والے سے اور جو ہمارے خاص کر کے مسلم طبقے کے تعلق سے ایک بے چینی پائی جا رہی ہے میری پردہ نشین مائیں بہنوں کو لے کر. سازش رچی جا رہی ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر, ہماری جو گنگا جمنا تہذیب ہے, محبتیں ہیں برادرانی وطن کے ساتھ میں, اس کو جو نا کچھ بد لوگ, میں نے کہا نا جب اگر پیسہ آ جائے ڈر نہ رہے اور حکومتوں کا پیچھے سے اگر سپورٹ ہو جائے تو کچھ لوگ ہیں کہ وہ لیڈر بن جاتے ہیں, تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کی چھوی کو غلط پیش کریں اور ہماری بچیوں کو تعلیم کے نام پر, ایجوکیشن کے نام پر جو ہے وہ گمراہ کیا جا رہا ہے. ہماری بیٹیاں بہنیں اللہ ماشاءاللہ جو ہیں وہ غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے, وہ مرتد ہو رہی ہے, اسلام کے خلاف ہو جا رہی ہیں. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں, ہر سوشل میڈیا پر آنے والی چیز صحیح نہیں ہوتی, آنکھ بن کر کے نہ مانو. اور ہمارا مزاج بھی یہ بن گیا ہے, چاہے دین ہو یا دنیا ہو, ہم ایک انگلی پر دین, سوشل میڈیا گوگل پہ دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, معاملات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. یاد رکھیں تو جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ سب صحیح نہیں. کئی چیزیں تو ہم کو ہمارے ذہن کو برگلانے کے لیے یا ہمارے جذباتوں کو کھیلنے کے لیے یا پھر ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے یا ہمیں ڈرا اور دھمکانے کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. مگر سنیں, کچھ باتیں ایسی بھی نہیں کہ جس سے آنکھ بند کر دی جائے, پردہ کر لیا جائے, نہیں, کچھ باتیں صحیح بھی ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بچیوں کے حوالے سے 2-3 چیزیں میرے سامنے اکثر آتی ہیں, لوگوں سے خطابات ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر, جو بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک چیز ہو رہی ہے کہ ہمارے گھروں کا ایک مزاج یہ بن رہا ہے کہ پھر ایسا ہے تو بچیوں کو اسکول نہ بھیجیں, تعلیم نہ دلوائے ان کو, کالج اور یونیورسٹی نہ بھیجیں ان کو. میں کہوں گا کہ جب برائی ہے نا تو برائی کی وجہ سے برائی کی جو ذریعہ بن رہا ہے اس کا سدباب کریں. تعلیم سے نہ روکے اپنے بچوں کو, لڑکا ہو یا لڑکی, میں جنڈر بائز کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنڈر بائز والی بات دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تعلیم دے, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے, ہماری بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں. آپ کے جو برکاتی سوشل گروپ کے عالی جناب صدیق صاحب جو ہے, اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے, ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہے, اتنی ہونے کے باوجود اتنی خدمت کرے, اور ان کے سارے احباب, میں سب کا نام نہیں گنانا چاہتا ہوں, اللہ سب کو اجر دینے والا ہے. مگر میں ان کے تعلق سے پتا چلا کہ اپنی بیٹی کو آپ کیا کرے, وہ کہ لاؤ بنا رہے, مطلب سبحان اللہ, سبحان اللہ بولے محبت سے, سبحان اللہ, لاؤ کی تعلیم دلا رہے پردے کے اندر, کیونکہ وہ خود دیندار ہے.
وہ خود علماء اہل سنت کے قریب میں ہے، صحبتوں میں گئے، وہ خود بھی تحریک سے وابستہ گئے اور اپنی بچی کو جو ہے وہ اس کی اسٹڈی کروا رہے تھے. کیوں؟ میں بولا یہ خوشی کی بات ہے کہ کل ہم ہندوستان میں کتنے بھی قانون بنے، چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ کا قانون بنے یا ٹرپل طلاق کا قانون بنے یا کچھ بھی بنے، ہندوستان اپنی جگہ، اس کے معاملات اپنی جگہ، مگر ہم بھی جو ہے تو قرآن اور شریعت کو ماننے والے ہیں. وہ قانون اپنی جگہ بنے گا، ہم مصطفیٰ کے قانون کو فالوور کرنے والے ہیں. وہ نوبت ہی نہ آئے کہ اس قانون سے ہم کو ٹکرانا پڑے یا اس کے خلاف میں ہم کو کچھ معاملات کرنا پڑے. ہم خود اپنے دین اور قانون پر پابند ہو کہ ہمیں کسی اور پولیس اور کورٹ کی سیڑھی نہ چلنا پڑے. ہمارے خود احباب ایسے ہوں، ہماری بچیاں آج جو ہیں وہ اس معاملات میں جب وہ ان کے معاملات ہوتے ولادت کے معاملات بچے کے لیے، ہم کہاں بھیجتے اپنی بچیوں کو؟ وہاں پردے کا ہمیں خیال نہیں آتا. ہماری بچیاں ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، ہماری بچیاں جو ہے وہ ٹیچر بھی بننا چاہیے، تعلیم والی بھی بننا چاہیے. عزیزان گرامی، تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تربیت کا تعلیم کا ماحول رکھیں مگر اسلامی حدود کے ساتھ، پردے کے ساتھ. خبر رکھیں کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا کر رہی ہیں، آنکھ بند کر کے نہ بیٹھے، ہر اعتبار سے ان پہ بھروسہ بھی کریں اور ان کی ہر وقت نظر بھی رکھیں. دوسری بات، ہم سے جو سب سے بڑی غلطی ہو رہی وہ یہ ہو رہی ہے کہ اپنی بچیوں کی اور قوم کی جو عزتوں کو لٹا رہے ہو، لوگوں کے سامنے بدنام کر رہے ہو. کہیں کا واقعہ ہو رہا ہے، حضرت بڑی معذرت کے ساتھ، یہ اس کا کیا حکم آئے گا؟ کہیں واقعہ کہیں اور ہو رہا ہے اور بچوں کی عزتوں کو تم اچھال رہے ہو، جبکہ تم کرنے کچھ نہیں جا رہے ہو. یہاں سے نکال کر آپ پوری دنیا کو بدنام کر رہے ہو، قوم کی عزت کو اچھال رہے ہو. یہ تمہارا کام نہیں. اگر کوئی اتھینٹک نیوز اور خبر آپ تک پہنچی کہ کوئی بچی مرتد ہو رہی ہے، غلط کے پاس جا رہی ہے، تو صرف اس کے ماں باپ تک اس کی ویڈیو بتائے، اس کو ریکارڈ کرے، ثبوت جمع کرے اور اس کے ماں باپ کو بتائیں، نہ کہ ساری دنیا کو بتائیں. میرے پاس ایک ویڈیو آئی میرے شہر کی، دو بچے اسکول کے تھے، وہ کالج کے، وہ بیٹھے تھے اپنی جگہ، کسی نے ویڈیو بنا ڈال دیا، پورے شہر میں بدنامی ماں باپ کی ہوئی. ماں باپ کا یہ حال ہوگا. میں کہنا چاہوں گا اگر اس کا باپ، اس کی بیٹی ہوتی تو کیا وہ کام کرتا؟ ویڈیو بنانے والے کی بہن ہوتی تو وہ یہ کام کرتا؟ ویڈیو بنانے والے بیٹا ہوتا تو کیا وہ پورے وائرل کرتا؟ نہیں. عزیزان گرامی، تو ایسے غلط کام کرنے سے بھی بچیں. آپ جو ہے نا کوشش کریں اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں. سنی دعوت اسلامی نے آپ کے یہاں ارد گرد بچوں کی بھی مکتب چالو کرے ہیں. چھوٹی سی عمر کے اندر بچوں کو حسین اعظم کی محبت کی گھٹی پلائیں. یہ تحریک کا بھی مزاج ہے. یا علماء اہل سنت یہاں کی مساجدوں کے اندر بھی ہمارے علماء اور ائمہ جو ہے وہ مکاتب پڑھا رہے ہیں، آپ ان سے جوڑیں. بالخصوص تحریک سنی دعوت اسلامی کے جو مکاتب، قدم نگر والوں کے پاس بھی اتنا بہترین مدرسہ ہے، یہاں پر علماء اکرام ہیں، فاضل کے الحمدللہ، کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ تعلیم و تربیت کا ماحول قائم کر رہے ہیں. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، تعاون کریں، سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور دین کے لیے جب بھی پکارے، مسجد کا امام ہو ہمارا، ہمارے علماء ہو، مشائخ ہو، یہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے مبلغین ہو، آپ ضرور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سنے زیادہ علم و عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے. دوران بیان قصدن 7 غلطی خامی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف فرمائے. جو کچھ بھی ذکر خیر اب تک میں نے 9 دنوں میں 10 دنوں میں کیا، 9 دن میں، اور اس میں اگر غلطی، خامی، کوتاہی، شرعی لغزش، توبہ کی معاملات ہوگی، میں سب کو آپ کو حاضر و ناظر و گواہ بنا کر آپ کے سامنے اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، جو بھی قصدن 7 لغزش ہو میرے دوران بیان میں، ذکر میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بیٹھے رہنا ہے، ابھی آپ کو بیٹھے رہنا ہے، کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. یہ سٹیج لگا، آپ لوگ نے تعاون کیا، اہل لوگوں نے، پولیس ڈپارٹمنٹ نے، سب نے ہمارا تعاون کیا، ساتھ دیا. یہ آخری جملے بتا کر ہماری گفتگو سمیٹ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے کچھ اعلانات سماعت کر لیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد آپ کے درمیان میں آج جیسے ہم جانتے ہیں کہ محفل کا آخری دن ہے، تو ہم علماء اکرام کی بارگاہ میں توفتاً کچھ نہ کچھ پیش بھی کریں گے. گل پوشی کا منظر بھی آپ دیکھنا ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے اعلان سماعت کر لے. جس طریقے سے ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ قاری انوار اللہ نوری صاحب آپ کے درمیان میں تحریک سنی دعوت اسلامی کے مکاتب کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے، اللہ اس کے رسول کا بے پناہ احسان ہے کہ سنی دعوت اسلامی اور برکاتی سوشل گروپ، جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سال میں ایک مرتبہ اسٹیج لگتا ہے، 11 روزہ پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات کہیں ہو یا نہ ہو، مگر الحمدللہ رب العالمین تحریک کے مبلغین اور تنظیم کے ساتھی مل کر دین متین کی خدمت کے لیے کام مسلسل کرتے آ رہے ہیں. اور آپ دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جوگی شریف ویسٹ کے اندر
ابھی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ماتحت 7 مکاتب چل رہے ہیں، اور اسی کے علاوہ ایک ہماری بہنوں کے لیے خاص خواتین کے لیے بھی مدرسہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم تمام مکاتب کے اندر بچیوں کو 10 سال کے اوپر کی بچیوں کو ہم ایڈمیشن نہیں لیتے، تو اب 10 سال سے اوپر جو بچیاں ہو ان کی تعلیم کے لیے الحمدللہ رب العالمین مدرسہ حلیمہ سعدیہ یہ بھی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ویرا دیسائی میں موجود ہے۔ الحمدللہ وہاں پر مبلغ کورس بھی ہوتا ہے، ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ہفتہ واری اجتماع خواتین کے لیے خاص کر اعلان ہے کہ ہر ہفتے جمعرات کو دوپہر 2 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان ویرا دیسائی ایس ڈی ایجوکیشن سینٹر مدرسہ حلیمہ سعدیہ میں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے خواتین کے لیے، وہاں پر آپ ضرور بضرور تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء مردوں کے لیے ہفتہ واری اجتماع ہینا مسجد میں ہوتا ہے، آپ وہاں پر بھی تشریف لائے، اور اسی کے علاوہ بلالی مسجد میں مغرب کے بعد سنڈے کے روز ہوتا ہے، ظہر میں وکاس نگر کی مسجد میں ہوتا ہے، بدر مسجد میں بھی امام صاحب الحمدللہ ہر ہفتے ظہر کے بعد درس دیتے ہیں۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے علم میں اضافے کے لیے درس میں اجتماعات میں ضرور بضرور شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروانوں، اللہ اس کے رسول کا بے پناہ فضل و کرم کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ایک دوسرے کے تعاون سے اتنی بڑی محفل کا انعقاد کیا، اور بڑے ہی پرامن طریقے سے ہم نے یہ معاملات کو پورا مکمل کیا۔ اللہ کا ہم اور آپ بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے تعاون کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ، ان کے کنٹریبیوشن کے ساتھ یہ مجلس قائم ہوتی ہے، جس میں ہماری ملک کے قوم کے آفیشلز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، جس میں ہم خصوصی طور پر کوشیورہ پولیس اسٹیشن کے جتنے بھی ہمارے سینئر افسران ہیں اور ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بی ایم سی کے ڈپارٹمنٹ کے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ہر بار یہ سنتے ہوگے کہ ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان تمام کی منظوری کے بعد یہ تمام کام کو کیا جاتا ہے، اسی لیے اگر یہ منظوری نہ دے تو یہ تمام کام اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتے۔ تو ان کی منظوری ہے، تو ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں، اور ان کا تعاون نہیں ہوگا تو اتنے ڈسپلین کے ساتھ یہ کام کیسے انجام پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا نے جو ہمیں استطاعت دی، ہم نے یہ جو کام کیا، مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر سال اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا تعاون جہاں پر ہمارے ساتھیوں کا ہوتا ہے، وہاں شمع منزل کا بھی، یہ پوری سوسائٹی کا بھی بڑا تعاون ہوتا ہے۔ یہاں کی خواتین سے لے کر بوڑھے بزرگ تک، نوجوان تک، اور تمام وہ لوگ جو سوسائٹی میں بڑے عہدے پر ہے، یہ تمام لوگوں کا بڑا سپورٹ ہوتا ہے۔ ان کے بنا سپورٹ کے یہ تمام کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ ان کی خواتین بھی کام کرتی ہے، ان کے بچے بھی کام کرتے ہیں، ان کے بڑے بزرگ بھی کام کرتے ہیں۔ میں اگر نام گنانا چاہوں تو بہت بڑی لسٹ ہے، مگر خاص طور پر ہم آصف بھائی کے شکر گزار ہیں، حاجی عبد الجبار صاحب کے شکر گزار ہے، یوسف بھائی کے شکر گزار ہے، محمد بھائی کے شکر گزار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جتنے شمع منزل کے اندر آنے والی یہ جتنی شاپس ہے جس کے سامنے ہمارا یہ اجلاس ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں جب سے بارش آئی ہے یہ منڈپ بنتے ہیں تو ان شاپ والوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، مگر یہ پھر بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا والا کام ہو رہا ہے، تو اس میں وہ بھی سپورٹ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلسل طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان میں بڑے ہی بہترین انداز میں روزانہ خطاب فرما رہے تھے، صحابہ اکرام کے واقعات کو انہوں نے پیش کیا، اور خاص کر کے میدان کربلا کے ان تمام واقعات کو تفصیلات کے ساتھ پیش کیا، اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے بھی دیکھا کہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ اب آئیے، وقت بہت کم ہے، میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ گل پوشی کا منظر آپ ضرور دیکھیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے مہمان حضرت قاری انوار اللہ نوری صاحب، ان کی بارگاہ میں گل پیشی کرنے کے لیے میں حاجی عبد الجبار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی گل پیشی فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو شال بھی پیش کرے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔
علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر الحمدللہ رب العالمین علماء اکرام موجود ہے، اور بالخصوص ہماری بدر مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا کمال الدین صاحب نہیمی صاحب قبلہ الحمدللہ یہاں موجود ہے۔ میں گزارش کروں گا صدیق بھائی سے کہ وہ حضرت کی بارگاہ میں بھی شال پیش کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا۔ اور میں گزارش کروں گا صدیق بھائی سے اور ہمارے برکاتی سوشل گروپ کے تمام ممبران سے کہ وہ دیگر علماء اکرام کی بھی بارگاہ میں شال پیش کرے اور تحفہ پیش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروانوں، امید ہے کہ آپ جس طرح ہر سال ہمارا تعاون کر اس مجلس کو قائم کرتے ہیں، الحمدللہ اس سال بھی آپ نے کیا، مگر میں ابھی بھی گزارش کروں گا صرف ہمیں ذکر شہدائے کربلا کی محفل نہیں سجانی، بلکہ ہمیں اور آپ کو دین کا بہت کام کرنا ہے۔ تو صرف اسی محفل کے اعتبار سے آپ تعاون نہ کریں، جب کبھی بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اب تعاون کرنا چاہیے، آپ سال بھر آ کر تعاون کرنے کی بھی کوشش کریں۔ الحمدللہ اتنے سارے کام تحریک سنی دعوت اسلامی اور تنظیم برکاتی سوشل گروپ کی جانب سے ہوتی ہے، تو آپ بھی ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ مل کے دین متین کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروانوں، خصوصی طور پر میری بہنوں سے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہر ہفتہ واری اجتماع کی پابندی کرے، اجتماعات میں پابندی کر اپنے علم میں اضافہ کرے، اور خاص طور سے جتنے ہمارے بھائی یہاں پر قدم نگر کے علاقے سے آئے ہیں، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا ایک مکتب قدم نگر میں بھی قائم ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو وہاں بھیجے، قرآن کی تعلیم کو عام کرائے، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائے، خود بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کرے۔ جہاں ہم بچوں کو قرآن سکھانے کا انتظام کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین تعلیم بالغاہ کا بھی انتظام ہے۔ اور آپ کو بتاؤ تو بڑی خوشی ہوگی کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، الحمدللہ طیبہ مسجد کے اندر جہاں ہمارا مکتب چلتا ہے، جس میں قریب 140 بچے ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی مسجد کے اندر جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو حافظ بنانے کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پر کچھ بچے حافظ بھی بن رہے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے۔ اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہے تو اور قربانی دینا چاہتے ہیں تو ضرور و ضرور آ کے ملاقات کریں۔ اور جب آپ صلاۃ والسلام دعا کے بعد جائے تو یہ مٹی کے برتن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے آتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ مٹی کے برتن لے کر اس کا استعمال کرے۔ یہ سنت مبارکہ ہے، فرمایا گیا جس کے گھر میں مٹی کے برتن ہوا کرتے، اللہ کے معصوم فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائے صلاۃ والسلام کے لیے۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی جنب جوالہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، جو وفا اسی گمشدہ کا سلام لو۔ اے حبیب احمد مجتبی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا پیارے آقا مدنی آقا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے
جا جو تیرے کرم سے ہے آشنا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو۔ وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن جہاں کو ہرا کیا، وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن جہاں کو ہرا کیا، چمن جہاں کو ہرا کیا، اسی جان نثار کا واسطہ، اسی ایک سجدے کا واسطہ، کہ ہر ایک گدا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا تعالی کریمہ کار سازا بندہ نوازا پروردگارا یا الہ العالمین، ذکر حسین کی جو یہ مجلس سجائی رچائی بسائی گئی ہے، ابتدا سے لے کر اب تک اس میں جو بیانات ہوئے، جو بھی عمل خیر کیا گیا، الہ العالمین جن جن لوگوں نے جس قدر بھی شرکت کیا، پروردگار عالم ان سب کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا تعالی ان تمام کا ثواب ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نظر ہے، قبول و مقبول فرما۔ مولا تعالی ان تمام کا ثواب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء و مرسلین، تمام صحابہ صحابیات، تابعین تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اولاد رسول، بنات رسول، خلفائے راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، تمام شہداء اسلام، صالحین عظام کے مقدس ارواح کو عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ بالخصوص ان تمام کا ثواب مولا تعالی سید الشہداء امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی اور ان کے رفقا اہل خاندان جو کربلا میں شہید ہوئے، مولا جملہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نظر ہے، قبول و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین ان تمام کا ثواب تمام اولیاء کاملین، سلاسل حقہ کے بزرگان دین، ان کے خلفاء، مریدین، متوسلین، محبین اور جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے ارواح کو نظر ہے، قبول فرما۔ مولا تعالی اس مجلس پاک میں جو کچھ بھی عمل خیر ہوا ہے، الہ العالمین ان تمام کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان سب کے وسیلے سے مولا تعالی ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں سے جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے مولا سب کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین حاجی شریف صاحب کی مغفرت فرما، ڈنڈے والے حاجی صاحب کی مغفرت فرما، اور معصوم بھائی وغیرہ جو جن لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کے لیے، مرحومین کے لیے جو ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کے طلبگار ہوئے، مولا تعالی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین اس میں امیرہ فاطمہ جنہیں پتھری کی شکایت ہے، مولا اسے شفا عطا فرما۔ محمد افضل جو کینسر کے مریض ہیں، مولا انہیں تو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ یا اللہ محمد صادق عرف چھوٹو چاچا، یہ ان کی طبیعت علیل ہے، مولا تعالی تو انہیں بھی شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اسماعیل کے والد عبدالسلام بھائی کی طبیعت علیل ہے، مولا کربلا والوں کے طفیل انہیں بھی شفائے کامل عطا فرما۔ حاجی عبدالجبار چاچا کی طبیعت علیل ہے، مولا تعالی انہیں بھی کربلا والوں کے طفیل صحت و تندرستی عطا فرما۔ محمد راشد، محمد ہارون اور ابو ذر وغیرہ جو بیمار ہیں، مولا تعالی ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔
آمینہ ایک بچی ہے، اس کی طبیعت علیل ہے، اسے شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ میرے بچے محمد کاشف خان کی طبیعت مستقل علیل رہتی، مولا اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جن جن لوگوں نے اس کے علاوہ اپنے نیک نیتی کے ساتھ اس مجلس میں جس نیک مقصد کے ساتھ شرکت کیا ہے، پروردگار تو کربلا والوں کے طفیل ان تمام لوگوں کے دلی جائز مقاصد کو قبول فرما لے۔ مولا تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی الفت عطا فرما۔ مولا تعالی ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگ یہاں شرکت کیے ہیں اس مجلس میں، اور جن جن لوگوں نے مولا تعاون کیا ہے، جس قدر بھی دامے درمے قدم سخن جس قدر بھی تعاون کیا ہے، الہ العالمین تو کربلا والوں کے طفیل ان سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر اس کا اجر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا کی ہر تکلیف و مصیبت سے انہیں چھٹکارا نصیب فرما، اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر اجر انہیں عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کے گھروں میں کربلا والوں کے طفیل برکتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے جن گھروں میں نا اتفاقی ہے، مولا تعالی ان کے گھروں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے صدیق بھائی کو مولا تعالی تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کو زیادہ سے زیادہ دین متین کے خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جن جن لوگوں نے ان کے ساتھیوں نے مل کر اس مجلس کو سجایا ہے اور مستقل یہ کئی سالوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، مولا تعالی ان کے حوصلے میں اور بلندی عطا فرما، ان کے بازوؤں میں نیک کام کرنے کی اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ، جس قدر بھی یہ نیکیاں کرتے ہیں، ان کے دوست احباب اور تمام لوگ مل کر کے مولا تعالی اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مولا تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں کے علم عمل میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے عمروں میں برکتیں عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون فرما، دشمنوں کے دشمنی، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرما، اس ملک کو ہم سب کے لیے امن کا گہوارہ بنا، اور تمام دشمنان اسلام کو پروردگار عالم تو نیست و نابود فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اعزاز سے گزارش